شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم اس لاٹھی کو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو، اور اس فریب کو نگل جائے گی جو انہوں نے مصنوعی طور پر بنا رکھا ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ تو فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے گا فلاح نہیں پائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، پس سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین، تمام ناظرین، سما ٹی وی کو جہاں جہاں بھی دیکھا جا رہا ہے، سب کو سما ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ میری طرف سے السلام علیکم، اور مدیہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام احسن، کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا بڑا کرم۔ آپ بتائیے؟ اللہ کا شکر۔ اور آج 12واں روزہ ہو گیا ہے، اور 12واں روزہ آج ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نظر بد کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ ہم نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ جب لوگوں کے کام نہیں بن پا رہے ہوتے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری کسی نے بندش کروائی ہوئی ہے، کچھ جادو کسی نے ہمیں کرایا ہوا ہے، کہ ہم کسی کے اعمال کے انڈر ہیں۔ تو وہ جو لوگ جس طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جادو کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا یہ، اور واقعی مطلب قرآن میں ذکر ہے اس چیز کا، تو ہم اس کو چھٹا نہیں سکتے۔ جادو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پہ اس کا ذکر بھی کیا، اور پھر ہمیں جو قل شریف جو پڑھنے کے لیے جو ہمیں دیے گئے، اور آیت الکرسی خاص طور پہ وہ تو اس کے لیے دیے گئے کہ آپ کو اگر ایسا محسوس ہو کہ آپ پہ کوئی جادو، آسیب یا کچھ چیز، آپ یہ پڑھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ نظر بد کے بارے میں جیسا آپ نے ذکر کیا، تو بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے جو بد نظری ہے۔ ایک اور چیز جو اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور انسان کو قبر میں، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو آج سائنس نے بھی، مدیہ آپ بھی اگری کریں گے، ان باتوں کو بہت پروف کیا کہ نیگیٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں، یا نیگیٹیو نظر کسی پہ ڈالنا، یا حسد کی نظر جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ پڑ جائے کسی پہ تو وہ یقیناً اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ ہے، تو ان کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے 2-3 گلاس پانی کے رکھ لیے۔ یہ پانی پہ بھی ہوا ہے ایکسپیریمنٹ، یہ پودوں اور درختوں پہ بھی ہوا کہ آپ اگر ایک پانی ایک گلاس کو نیگیٹو کلام آپ کرتے رہیں، بری چیز کہتے رہیں، تو اس پانی کے جو انزائمز، اس پانی کا جو پورے مولیکیولز چینج ہو جائیں گے، اور جب پازیٹیو بات کریں گے تو وہ ٹوٹل ڈفرنٹ ہوگا۔ درخت، پانی زندہ ہے، بالکل، یہ پودے زندہ ہیں، درخت زندہ ہیں، درختوں پہ یہ اثر ہوا، آپ بری بات روز کریں اس پہ اثر ہوتا ہے، وہ مرجھا جاتے ہیں پھول۔ اور جیسے بھی بات بھی کی، کیونکہ بہت ساری احادیث موجود ہیں، تو صحیح مسلم میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ نظر جو ہے وہ برحق ہے، اور لیکن اور کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کی تقدیر پہ، آپ کی قسمت پہ سبقت لے جائے تو وہ نظر ہوتی ہے۔ مطلب کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے پلان کی ہوتی ہیں، اکارڈنگ ٹو دا پلان بالکل صحیح چل رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے نظر کا بڑا لین دین ہے۔ امام علی کا کرم اللہ وجہہ کا ایک کال مجھے یہاں پہ یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خوشی کے آنے سے پہلے اس کو سیلیبریٹ نہ کرو، لوگوں کو نہ بتاؤ جب تک وہ کام ہو نہ جائے۔ اچھا، اب تو زمانہ ہی ایسا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز پہلے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور ہم جتنا دکھائیں گے ہم سمجھتے ہیں ہم اتنے مشہور ہو رہے ہیں، اور لوگوں میں ہماری عزت اتنی بڑھ رہی ہے۔ اچھا، ایک اور، جیسے میں نے یہ آیت جس کی ابھی ہم نے ترجمہ سنا ہے، اس میں بھی پورا واقعہ جادو کے اوپر ہی ہے، یہ کہ جو جادوگر تھے انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا، کچھ ایسا نظر بندی کر دی لوگوں کی کہ ان کو وہ جو رسیاں تھیں وہ سانپ جیسی لگنے لگی، اور بہت سی جگہ پہ تحقیق کے بعد یہ پتا چلا کہ مرکری جو پارا ڈالتے ہیں نا، جو تھرمامیٹر میں مرکری ڈالتے ہیں، وہ آپ دیکھیے اگر اس کو کسی لیکوڈی چیز میں ڈالا گا تو وہ موو کرے گی۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ ڈالا ہوا تھا، اور رسیوں کو یہ جادوگروں نے نظر بندی کر دی اور سانپ کی طرح دکھنے لگے، جبکہ ان میں اتنی طاقت نہیں۔ لیکن اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ یہ جو دائنے ہاتھ میں ہے تمہارے پاس، جو عصا تم نے پکڑا ہے، اس کو پھینکو، اور موسیٰ علیہ السلام بھی سوچ رہے تھے کہ اچھا یہ ہونے لگا ہے،
اور وہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا اور وہ نکل گیا تو وہاں پہ سب نے سجدہ کیا. اچھا مجھے ایک بات اور بھی یہاں پہ ہم کلیئر کریں گے کہ سجدہ کی آیت ہے قرآن پاک میں, اور جب آپ آیت سجدہ سنتے ہیں تو اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب علامہ صاحب آئیں گے تو ہم ان سے بھی بات کریں گے. جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے لکھا ہوتا ہے سجدہ, خیر جی اس میں کہا کہ سجدے میں گر گئے تو یہ سجدے کی آیت تھی. بالکل جی. تو آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہم نے پہلے پیکج تیار کیا ہے, وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, پھر علماء کرام سے آپ کے سوالات لیں گے بھی. بالکل صحیح. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے, ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, مثلاً رب کے ساتھ شرک اور جادو. فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, نظر برحق ہے, جادو اور نظر بد کی نشانیاں. اور حقیقت کیا ہے, آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں. تو اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے جو یہاں پر علماء کرام موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن کراتے چلیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہے علامہ جواد حسین عابدی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب روز کے ذرا وہ بھی موجود ہیں. السلام علیکم جمیل بھائی. اور آج ہمارے ساتھ مائنڈ سائنٹسٹ کے ایکسپرٹ ڈاکٹر معیز حسین بھی موجود ہیں, تاکہ ہم ان سے لوگوں کی ذرا نفسیات کے حوالے سے بھی جان سکیں. بالکل, اس بات میں جب جادو ٹونے کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت سائیکولوجیکل بھی ایشو ہوتا ہے. اتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں بھی ہم پہ کسی کی بندش ہے, بھائی نہیں بھی ہم پہ کسی کی بندش ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ ٹھیک ہے, ہاں نظر بھی ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کیا یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں, اس پر بات کریں گے. علامہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو جادو ہے, اگر ہم اس جادو کے بارے میں اس کی ہسٹری میں چلے جائیں تو پہلا ایسا کون سا واقعہ ہے جو کہ ہم سنتے ہیں کہ اسلامک ہسٹری میں جادو سے متعلق تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید کی طرف جب ہم مراجعہ کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں تو قرآن مجید میں سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا, سحر یا ساحر, اس کی جو اصل ہے وہ شیطان اور شیاطین ہے. یعنی شیطنت وہ جو ایک منفی خباثت جسے کہا جاتا ہے, اس کا مبدا اور منشا جو ہے وہاں سے سحر اور ساحر کا یعنی جادوگری کا آغاز ہوتا ہے. چنانچہ شیطان ابلیس جو ہے یقیناً وہ اس کی اصل ہے کہ اس کے پاس یہ علم خبیث موجود ہے, جس کی وجہ سے وہ اللہ کے بندوں میں شر پھیلاتا ہے اور آپس میں نفرتیں پیدا کرتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اگر غور کریں تو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے زمانے میں جادوگری کا بڑا عروج رہا. اور دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت رہی ہے, پروردگار نے ہر نبی کو ہر معجزہ رینڈملی نہیں دیا کہ کسی بھی نبی کو کچھ معجزہ عطا کر دیا. جس زمانے میں جس چیز کا عروج تھا, جس چیز کا بول بالا تھا, یوں کہوں جس چیز کا ایک طلسم بنا ہوا تھا, اس کو توڑنے کے لیے وہ جو ہے معجزہ عطا کیا گیا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا دور تھا. فرعون کے اور اس کے جادوگر جو ہے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے جادوگری توڑنے کا جو ایک معجزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا. اب دیکھیے یہ جو جادوگری ہوا کرتی ہے, جو یہ شیطنت ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں, وہ کون سی چیزیں جس کی وجہ سے انسان میں یہ بات منفی جذبہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری, اس کی تقدیر پہ راضی نہ رہنا, حسد, بغض, کینہ, یہ وہ ایلیمنٹس ہیں کہ جس سے مل کر ایک آدمی اس منفی چیز کی طرف ابھرتا ہے جسے سحر یا ساحر یا جادوگری کہا جاتا ہے. چنانچہ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کے تفصیلی قصے, اس کے علاوہ دیگر انبیاء کے قصوں میں دیکھیے خود شیطان ظاہر ہے کہ یہ ایک مخلوق تھی, اور یہ وہ مخلوق ہے جو اجنہ میں سے, یہ بات بھی ہمارے سننے والوں کے علم ہو کہ شیطان اجنہ میں سے, جنات میں سے ہوا کرتے ہیں. اور پھر اس شیطانوں کے بھی آوان و انصار ہوتے ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا مجھے یہاں شیطان نے بہکایا, مجھے وہاں شیطان نے بہکایا, تو شیطان تو ایک ہے جس نے شد کا انکار کیا تھا, اس کے جو معاون و مددگار, اس کے چیلے جنہیں کہا جاتا ہے. چنانچہ یہ جو ہم اس مکروہ, اس حرام علم کے اندر جو استعمال کرتے ہیں, یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. یہ ہم ان کو تسخیر کرتے ہیں, پھر ان سے ہم غلط کام کرواتے ہیں. چنانچہ اس کی حرمت پہ اتفاق. بالکل صحیح علامہ صاحب, بہت اچھی بات ہے. گفتگو کا آغاز ہوا ہے اور آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, آڈینس میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں, ہماری بہنیں ہمارے بھائی اگر پریشان ہیں تو آج یہاں پہ اگر جادو کا وہم ہے یا واقعی جادو ہے یا نظر بد ہے تو اس کا توڑ کیسے کرنا ہے, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. جی جمیل بھائی, مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم سب جانتے ہیں نظر بد کا بھی ذکر ہے اور ہمیں حکم بھی دیا اس سے بچنے کے لیے, دعائیں بھی بتائی گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو یہ بتائیے کہ نظر بد کیسے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر بد ہے, یعنی مجھے لگ گئی, کسی کو لگ گئی. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو وہم ہو جائے کہ لگ گئی ہے, اسے بچا کیسے جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں عرض یہ کروں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایول فورسز ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی ہڈن مسٹری شروع ہو جاتی ہے
جس کے اثرات انسان اپنے وجود پر، اپنے دل پر، اپنے دماغ پر محسوس کرتا ہے. اب نظر میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلوئڈ بھی دی ہے، الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی انسان کو دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کے دماغ کے اندر بھی کچھ فورسز رکھی ہیں جو ہڈن فورسز ہیں، جس کو چاہے تو وہ ابھار سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی ایک الگ سائنس ہے. لیکن میں آپ سے جس طرح کانسنٹریشن سے، کچھ مراقبے، میڈیٹیشن، فوکس، بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا، اس کے ذریعے انسان کچھ پاور گین کر سکتا ہے، اپنے باڈی فلوئڈ کو موو کر سکتا ہے، جیسا میسمرزم وغیرہ میں کیا جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اسی طرح جب انسان کسی کو دیکھتا ہے، چاہے وہ غصے سے دیکھے، حسد سے دیکھے، رشک سے دیکھے، بعض اوقات اس پر نظر لگ جاتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم کوئی منظر دیکھو، کوئی خوبی دیکھو تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو، ماشاء اللہ. یہ اینٹی ڈوٹ ہے، یہ جو نظر لگتی ہے اس کا اینٹی ڈوٹ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی انسان محسوس کرتا ہے، مثال کے طور پر انسان جو ہے بالکل نفسیاتی ایک سائیکو ہپنوسس کی کوئی کیفیت اس میں پیدا ہو گئی ہے، وہ چڑچڑا ہو گیا ہے، جس کو آج ہم ڈپریشن سے تعبیر کرتے ہیں، وہ ہر چیز کے اندر توہم پرست ہونا شروع ہو گیا ہے، تو پھر اس کو فوکس کرنا چاہیے، الرٹ کال آنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کسی کی مجھ پر نظر لگ گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو نہیں پڑھتے، ہم اسلامی تعلیمات کو نہیں پڑھتے، اور ہم فوراً دوڑ کر جاتے ہیں کسی عامل کی طرف. جی ہاں. بعض اوقات دیکھیے there is a thin line to assess that it is a physical disorder or it is a نظر بد اور it is اثرات from the جادو and جنات. ٹھیک ہے، صحیح ہے. یہ بہت thin line ہے، اس کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات جنات بھی لوگ معصوم ہیں. اب دیکھیں ہر کوئی تو اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھانپ سکے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک تھوڑی فیلنگ ہی ہوتی ہے نا کہ نظر لگ گئی ہے. کبھی جب لوگ کسی عامل وارہ کو اسے کال کریں، کسی سے بھی اگر اپنے ستاروں کا حال بھی جاننے کی کوشش کریں، تو لوگ پہلی لائن نہیں کہتے کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ کی ستاروں کے چال میں سے مسئلہ ہے، کسی نے کچھ کیا، اور لوگ کم عقیدے کی وجہ سے سب سے پہلے تو اس پہ بلیو کرتے ہیں. میں چونکہ یہاں دین اسلام کو بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کوئی عراف، کوئی الکاہن، جس کو آج نمرولوجسٹ، جس کو آپ ہوروسکوپس کہتے ہیں، ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر ان کے پاس گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرا انکار کر دیا، جو کچھ مجھ پر نازل ہوا اس نے اس کا انکار کر دیا ہے. تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے. اور اگر کوئی اس لیے کہ جادو کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، ہوروسکوپی سے، یہ ساری نمرولوجی سے، یہ ستاروں کا علم آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے انسان کفر اور شرک کی طرف چلا جاتا ہے، حرام کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، توہم پرستی کی طرف چلا جاتا ہے. اور میں گارنٹی سے بولتا ہوں جو ہمارا ہاتھ دے کر ہمارے مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں، انہیں اپنی خبر نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، اور وہ پورے زمانے کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نالج ہے، یہ علم ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس علم کی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. اس لیے اسلام نے کہا علم تو ہے، جادو تو ہے، لیکن اس جادو کی طرف میری امت نہیں جائے گی. اور اگر کے بارے میں منع کیا گیا، اور یہ کلیئرلی منع کیا گیا کہ اپنے جیسے فیوچر کے بارے میں، تو ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا، یہ جب ہم جادو کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ کیا واقعی نظر بندی ہے، نظر کا دھوکہ ہے، یا ہیلوسینیشن ہے، یہ کیا ہے؟ ایک چیز اور بھی، اتنی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کو مدیہ نے بڑا اچھا کویشچن کیا، کیا یہ آج کل کے زمانے میں ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ واقعتاً کوئی اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ کسی پہ جادو کر دے، یا وہ صرف دھوکہ دے رہا ہوتا ہے آپ کو؟ جی. ایک تو عالم دین بیٹھے ہیں، میں کیا زیادہ بات کروں، مگر میں اس سبجیکٹ کو 3 ایسپیکٹ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہر معاشرے میں ریلیجن ہوتا ہے، پھر اس معاشرے کے اپنے اقدار ہوتے ہیں، اپنے بیلیفز ہوتے ہیں، اپنا کلچر ہوتا ہے، تمدن، تہذیب، اور تیسرا اس معاشرے میں سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں، سائنس ہوتا ہے. جو لفظ جادو ہے یہ بیسکلی سب کانٹیننٹ کا ورڈ ہے. جو اصل ورڈ ہے وہ سحر، علامہ صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. سحر فریب نظر کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر انسان ایک صحرا میں ہے اور پیاس لگی اور مرنے والا ہے تو اس کو نخلستان نظر آتا ہے. جی ہاں، وہ فریب نظر ہے. بالکل صحیح. برین ہیلوسینیٹ کرتا ہے جان بچانے کے لیے. اسی طرح کچھ علوم دنیا میں ایسے ہیں، ہپنوسس ان میں سے ایک بڑا مشہور علم ہے، کہ جس کے ذریعے کسی شخص کو کچھ بھی دکھا سکتے ہیں جس کا اصل وجود نہ ہو. یہ سحر ہے. ہم جس جادو کی بات کرتے ہیں اس کا تعلق عملیات سے، علامہ صاحب نے بھی بتایا، انہوں نے بھی بتایا، جہاں انسان ان منفی فورسز کو کنٹرول کرتا ہے مختلف چیزوں کے ذریعے، مختلف اس کے ایکسرسائزز ہوتی ہے، ٹیکنیکس ہوتی ہے.
اب ہوتا کیا ہے کہ جہاں ریلیجن ہوتا ہے اور وہاں معاشرہ ہوتا ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ معاشرے کے اقدار اور معاشرے کی ویلیوز اور معاشرے کی سوچ ریلیجن پر حاوی ہو جاتی ہے. میں مثال دوں آپ کو. ہمارا تعلق جو ہمارے آبا و اجداد کا تعلق کہاں سے ہے؟ برے صغیر کے ساتھ ہے. وہاں پہ جو اکثریت تھی وہ توہم پرستی تھی, دیوی دیوتا فلا فلا, ٹھیک ہے. اب ہمارے آبا و اجداد اسی معاشرے میں رہتے ہوئے وہیں رہے. اب جب ہم پیدا ہوئے تو ایک چیز تو آپ مانتے ہیں, یہ بڑی سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جینیٹک میموری 7 نسلوں تک کیری آن کرتی ہے وداؤٹ چینج. 7 جنریشن تک وہی اس میں سکلز ہیں, اس میں لینگویج ہے, اس میں بلیفز ہیں, اس میں ٹراماز ہے, سب کچھ ریلیو کرتی ہے. اب وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے جینز میں, ٹھیک ہے. اب ذرا کوئی طبیعت خراب ہو گئی یا کاروبار نہیں چل رہا, پہلے سے کسی نے کہہ دیا, کسی پڑوسن نے, کچھ ہو گیا. اب وہ آلریڈی چونکہ بیک گراؤنڈ میں پروگرامنگ چل رہی ہے, عقیدہ ہے, جبکہ اسلام نے کہا ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ عقیدہ, اسی لیے میں کہتا ہوں معاشرہ ویری پاورفل ہوتا ہے. نبی کریم کلچر کی بات کر رہے ہیں, جو ہماری کلچر معاشرہ ہے. اب جب بلیو ہو گیا تو اب آپ کے ساتھ سائنٹیفک کوئی بھی ڈاکٹر بتا سکے گا, انسانی سوچ جو ہے نا اس کا تعلق ڈائریکٹ انسان کے جذبات اور احساسات سے ہے. جیسی سوچ ویسا جذبہ, جیسا جذبہ ویسی سینسیشن باڈی میں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کا ہارٹ بیٹ زیادہ کرتا ہے, انگزائٹی میں اسٹمک میں کچھ ہوتا ہے, جبکہ بظاہر کچھ نہیں, صرف سوچ ہے. سوچ کی بڑی طاقت ہے. تو یہ سوچ جب ذہن میں آ جاتی ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں واقعی یہ ہو رہا ہے, دیکھو وہ مجھے بار بار دیکھ رہا ہے, اس کا مطلب اس نے پہلے نہیں تھا. مگر اب چونکہ ذہن میں سوچ ہے کہ میرا دشمن ہے, اب وہ جو کچھ بھی کرے گا آپ کو لگے گا میرے خلاف کر رہا ہے. یہ نفسیات جب بڑھ جاتی ہے, میں جادو سے انکار نہیں کر رہا, میں نظر بد سے انکار بالکل ہے. راٹھور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, اس کو کہتے ہیں میگنیٹزم, ٹھیک ہے. اور آنکھوں کی ورزش ایسی ہے جس کے ذریعے آپ کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہو سکتی, پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ سامنے والے شخص کو توجہ کرے تو آپ اس کے جسم پر اثر کر سکتے ہیں, اس کے ذہن پہ اثر کر سکتے ہیں. جی, یہ آپ کی انرجیز ایسی ہیں, نیگیٹو انرجیز ویسے اگلے کو انرجی نکلتی ہے, وہ نیگیٹو انرجی نکلتی ہے. وہی. اب 8 میٹر ریڈیس میں تو ہمارا انسانی اورا ہے. اور علامہ صاحب اور آپ راٹھور صاحب بتا سکیں گے, قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری حفاظت کے لیے چاروں طرف فرشتے متعین کر رکھے. اب عام آدمی کے لیے تو فرشتہ ہے, سائنٹیفکلی ایک اور ایک فیلڈ ہے جو باقاعدہ فوٹوگراف ہوتی ہے, صحیح, یہ ہماری حفاظت کے لیے. تو اب بات صحیح ہے ان کی کہ اگر انسان اپنے مقصدیت سے, اپنی روحانیت سے, چاہے کسی مذہب کا ہو, جب وہ دور ہوتا ہے تو یہ فیلڈ ہو جاتی ہے کمزور. جب کمزور ہو جاتی ہے تو ایسی نیگیٹیوٹی آپ پر اثر کرتی ہے. بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, بہت اچھی بات. اچھا جناب, کیونکہ ہم نظر بد کی اور جادو کی بات کر رہے ہیں, ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے؟ اصل بات ہے کہ ہمیں کیا ایسا کرنا ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں. لیکن ہم اس کا جواب لیں گے, تفصیل لیں گے بریک سے آنے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. رمضان کے سما میں ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم بات کر رہے ہیں جادو کے حوالے سے اور نظر بد کے حوالے سے. آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے, کیونکہ دیکھیں ہم انکاری سے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. جادو بھی ہوتا ہے کرنے والا لیکن کافر ہوتا ہے. اور ایسے نظر تو ہمیں خود اکثر پتہ نہیں چلتا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں لوگوں کی پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے, اور کچھ لوگ تو اپنے ساتھ ایسی انرجیز بھی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو افیکٹ کر دیتی ہیں, وہ بھی نظر کا پارٹ ہے. آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا اپنی زندگی میں, بہت دفعہ نظر, کبھی بہت اچھی آپ نے کوئی تصویر فلوٹ کر دی یا آپ نے کہا کہ یہ ہونے والا. اچھا, ایک چیز تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی اپنے میاں کے ساتھ جب کوئی تصویر ایسی ڈالتے, پارٹنر کے ساتھ ڈالتے ہیں, تو اسی دن لڑائی ہو جاتی ہے. اور یہ واقعی ایسا یہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ہمیں اس کا علاج, اور کبھی کبھی اپنی نظر. اچھا, اور دوسری بات ہے, ہاں نہیں میں صحیح بتا رہی ہوں ساری خبریں. اچھا, دوسری بات ہے جب مائیں بچوں سے پیار کرتی ہیں تو کبھی کبھی اپنی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے. خواتین ذرا تالیاں بجائیں گی اگر ایسا ہوتا ہے کہ لو, یہ جتنے بھی جب میاں کے ساتھ تصویر کسی نے دیکھی لڑائی ہوئی آپ لوگوں کی, ہوئی ہے یا نہیں؟ میں ویسے بتا ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے. ایسے ہوتے سوال یہ پیدا کس سے ہوئی ہے, کس سے ہوئی لڑائی. اچھا علامہ صاحب, یہ جو نظر کے حوالے سے بات چیت ہے تو اس میں بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ کہتے ہیں جی ماں کی پیار کی نظر کی بھی لگ جاتی ہے اور حسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے. اور جب اسپیسیفکلی جب دعا بھی مانگ رہے ہوتے تو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ آسمان اور دنیا میں جو بھی ایسی نظر ہے, پیار کی نظر ہو یا بد کی نظر ہو, وہ سب دور ہو جائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس کے میں سب سے پہلے عرض کروں کہ اچھے لوگوں کی نظروں میں رہنا شروع کر دیں تو بری نظر سے خود بچ جائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کہ اچھا یہ جو ہم لیکن نظر کبھی کبھی کہتے ہیں نا خود بھی آپ بہت خوش ہو نا تو اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. جی یہ بھی ہے اس میں. اور دیکھیں پہلی بات یاد رکھیے گا, یہ تو متفق ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے, بات موجود ہے, اور اس کے لیے دعائیں بھی مختلف بتائی گئی ہیں کہ باوضو بھی رہے آدمی اور ایمان اور عقائد اس کے مضبوط ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل ہو, نبی مکرم کی ذات پر یقین کامل ہو. چنانچہ یہ چیزیں اگر ہم خود سے اپنے پاس سے پرووائڈ کریں گے نا تو دیکھیے قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے, سارے جادوگروں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کنٹرول نہیں چل سکتا. تو یا تو اب آدمی خود طے کر لے کہ میں واقعی اللہ کا بندہ نہیں ہوں, میں نے عبادت میں کوئی کمی چھوڑی ہے, میرے عقائد میں کوئی مسئلہ ہے, میرے اللہ کے بھروسے پہ یقین میں کوئی مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات یہاں آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر کے حوالے سے دیکھیے یہ تو طے ہے کہ نظر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہم کسی کو پازیٹیولی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور ہم اس کی اچھائی کی تعریف کر رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہو, بہت اچھا پڑھا, بہت اچھا بنایا, بہت اچھا یہ کیا. ایک مرتبہ حسد کے جذبے سے ہم دیکھ رہے ہیں تو نظر میں فرق ہو جائے گا. ماں کی جو نظر ہے یقیناً یہ ہماری نظر نہیں ہے. البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود جب ماں دیکھ رہی ہوتی ہے تو حکم یہی ہے کہ اس کے لیے ماشاءاللہ کہ اللہ نے کتنا خوبصورت تجھے بنایا, اللہ نے تجھے کیسی آواز عطا کی. چنانچہ یہ بات اپنے مقام پر ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے, اس کے لیے بہت ساری دعائیں بھی بتائی گئیں. سورۃ الناس کی کثرت انسان کرے, باوضو ہمیشہ رہے, یہ چیزیں اگر انسان اپنے پاس سے کرے گا, لباس پاک رکھے, نظافت کا لحاظ رکھے, اپنے جسم کی صفائی کا لحاظ رکھے, یہ چیزیں اگر اپنے پاس سے کر دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ 2023 میں بھی شیطان اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ پہ بات بات پہ جادو کر دے گا. سب سے اچھی بات یہ کی کہ کون اتنا طاقتور ہے کہ آپ کے رب سے زیادہ تو کوئی کسی کی مجال ہی نہیں ہے. تو اگر آپ نے یقین ہی کر لیا کہ یہ آدمی یا یہ جادوگر یا یہ شخص اتنا پاورفل ہے کہ اس کی چیزوں کا اثر میرے پہ ہو جائے گا, تو پھر رب کی طاقت کا آپ ایک طرح سے انکار کر رہے ہیں. معاذ اللہ, اس سے بچیے. اور رب کی طاقت کو ظاہر ہے سب سے اوپر جانی کہ میرا رب نہیں ہونے دے گا. علامہ صاحب اگر یہ تو ایمان کا ایک تقاضا ہے جو میں نے بات کی ہے کہ اللہ پر, اپنے رب پر اعتقاد, اس کے باوجود بھی اگر آپ کو جس طرح علامہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم وضو میں نہیں رہتے, ہم نماز ادا نہیں کرتے, بہت سے لوگ دوسری کیئرلیس ہو جاتے ہیں زندگی میں, اثرات بھی ہوتے ہیں, اور بہت سے پڑھنے والے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بہرحال برحق تو ہے, تو اس سے بچنے کے لیے کوئی مجرب آسان نسخہ بتائیے مجھے. جی میں بتاتا ہوں, لیکن میں علامہ صاحب کی بات کو, ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میری والدہ کا اپروکسیمیٹ 2000 میں بائی پاس آپریشن ہوا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپریشن واز سکسیزفل, لیکن اس کے بعد ان کو کمپلیکیشنس آ گئی بہت ساری, اور میں نے اینڈوکرائن سے لے کر ہارٹ اسپیشلسٹ لے کر رینل اور اپنا نیفرولوجسٹ سے لے کر جتنے بھی پاسبلٹیز تھی, میں بھی ڈاکٹر, چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر, والد صاحب بھی ماشاءاللہ اس سلسلے میں بڑے ایکٹیو, لیکن کوئی وہاں پر سب ایک اوکے کی ساری رپورٹ, ساری انویسٹیگیشن ٹھیک تھی. تو پھر بیماری کیا ہے؟ اس کے بعد پھر ذہن اس طرف گیا, چلے جی وہ اللہ کے ذکر کی طرف آئے, اور یہ حق ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, ٹھیک ہے نا. اس کی طرف آئے, ٹریٹمنٹ نہیں ہوا. کسی نے, میرے بہنوئی تھے, ان سے کسی نے کہا کہ یہ کالا جادو کر دیا, کالے سے جائے گا. تو اب میں کہیں گیا ہوا تھا, واپس آیا تو گھر پر لال رنگ کی پوٹلیاں بندھی ہوئی, اور اماں سے کہا گیا کہ صاحب یہ آپ نے جو ہے وہ کھانا, گوشت ووشت نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. وہ ظاہر ہے کہ زیادہ تر نان مسلم ہوتے ہیں, ان کے ہاں گوشت ممنوع ہے. تو وہ یہ کیفیت ہوئی, تو میں نے اپنے پیر صاحب کو کرما والا شریف میں, میر طیب علی شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ, میں نے ان کو فون کیا کہ حضرت یہ صورتحال ہے. وہ کہتے ہیں شیطانی علم ہے, شیطان سے جائے گا. تو آپ نے ایک جملے کے اندر, اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے ملاتے بھی ہیں اور اللہ سے ملانے کے اسباب بھی بناتے ہیں, ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. ایک ہی جملے میں انہوں نے سارا معاملہ صاف کر دیا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب شیطانی علم شیطان سے جائے گا, ہاں ایسا ہی کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے شیطان بڑا ہے یا رحمان بڑا ہے؟ بے شک بے شک بے شک. جب رحمان بڑا ہے تو رحمان کی جانب رجوع کی, بے شک, اور پھر اس کا علاج کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا. موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثالیں یہاں پر پیش کی گئی. وہ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی, موسیٰ علیہ السلام وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَىٰ کہ اپنا عصا پھینکو, اور جیسے ہی پھینکا وہ اژدہا ان کو کھا گیا. جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا تو یہ جو ہے نظر فریب تھا, لیکن یہ حقیقت میں اللہ کا نبی کامل ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ,
کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں سجدے میں جا کر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. بعد میں فرعون نے دھمکی کی تجھے کاٹ دیں گے، پھانسی چڑھا دیں گے، پھانسی چڑھا دو. لیکن اس پہ ایمان سے اب ایمان کی دولت مل گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب ایمان کی میں تھوڑا ایمان کی دولت مضبوط کیجیے، اللہ پر مضبوط، اغلبن انا وغسلی، اللہ کے رسول غالب ہے. بے شک کر کے دیکھیے. اور اس کے یہ ہر بعد مسلمان کا ایمان ہے. اگر کسی کو یہ فیل ہو، دیکھو نظر میں کیا ہوتا ہے، آپ کو ڈس ایریونٹیشن ہوتی ہے، آپ کو وہ چیزیں جو رکھی ہیں بھول جاتے ہیں، آپ کو ہیلوسینیشنس ہوتا ہے، آپ کو ڈراؤزی ایک دم ہو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، یہ آ رہی ہے، آپ کو کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے. اگر ایسی کوئی انڈیکیشن آ جائے تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیارے حبیب الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم حسنین کریمین پر وہ دم کیا کرتے تھے جو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ وعین اللامہ. یہ دعا اگر آپ گوگل کریں گے، آپ کو ایک بار پھر پڑھیں یہ دعا. ماشاءاللہ. اللہم انی اعوذ بک بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان وہامہ ومن کل عین اللامہ. ٹھیک ہے نا، یہ نظر بد کی دعا ہے. دوسرا میں طریقہ بتاؤں کہ بالٹی کے اندر پانی بھر کر آپ اپنے ہاتھ یہ ڈال لیجئے، آپ درود شریف 7 مرتبہ پڑھیے، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیے، سورہ آیت الکرسی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے چاروں قل پڑھنے، اور اس کے بعد آخر میں اچھا 7 کا ہنسا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کر کے وہ پانی اپنے پر بہا لیجئے. یہ اسلامی طریقہ ہے نظر بد سے بچنے کا، انشاءاللہ نظر اتارنے کا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نظر لگ گئی ہے تو اسے محفوظ اول و آخر درود شریف ہوگا. جی اول و آخر درود 7 دفعہ مقبول ہے نا. جی مقبول کو شروع اور آخر میں رکھ لیں گے، بیچ والا وہ بھی کیونکہ عمومی طور پہ ہم 11 دفعہ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں 7 دفعہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر اچھا آمنہ صاحبہ کی کال لیتے ہیں. آمنہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آمنہ صاحبہ کیا کہیں گی آپ؟ سب کو السلام علیکم، جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. وعلیکم السلام. کیا کہیں گی آپ، کیا پوچھیں گی؟ جی بالکل، آپ کا ٹاپک کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی. ویسے تو میں بہت خاموش طبیعت ہوں، لیکن آج آپ کا ٹاپک دیکھ کر بس مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے. جی بالکل کیجیے، آپ بتائیے کیا کہیں گی آپ. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر کسی سے اپنی بات نہیں کہتے، تو آپ سے کہوں گی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ایسا سلسلہ ہے کہ میں نے اپنا ایک فالوور کھولا تھا کافی ٹائم پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے. بہت اچھا، بہت ماشاءاللہ سے چلنا سب کچھ تھا، لیکن اچانک سے ایسا کچھ ہوا کہ اس میں بالکل سے مطلب ایک بھی کسٹمر نہیں آ رہے تھے میرے پاس. میں ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ پریشان ہوئی. تو میری ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں تمہیں کہیں لے کر چلتی ہوں، تو تم ان کے پاس چلو، تو وہ جو ہے نا تمہیں کوئی تعویذ دیں. ٹھیک ہے. اب میں ان کے پاس گئی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ پڑھیں. پہلے تو ایک مرتبہ گئی، پھر دوبارہ انہوں نے مجھے اکیلے بلایا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے 2-3 مرتبہ بلائے، کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا یہ یہاں پر رکھ دیں، وہ وہاں پر رکھ دیں. کچھ بھی نہیں ہوا ان ساری چیزوں سے. ٹھیک ہے. جب مجھے ایسا لگا کہ میں خامخواہ میں جا رہی ہوں، میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، تو میں نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا. ان کی کال آئی میرے پاس، تو وہ کہنے لگی کہ تمہارا کالج جب تک نہیں چلے گا جب تک تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی. نکاح نہیں کرو گی؟ جی جی، میں آلریڈی میرڈ ہوں الحمدللہ. جی میں میرڈ ہوں، خوش شکل ہوں، خوش اخلاق ہوں الحمدللہ، کسی چیز کی کمی نہیں. انہوں نے مجھ پہ شاید غلط نظر رکھی ہوگی. اب انہوں نے مجھے جو ہے نا اس طرح کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو تمہاری خوبصورتی اور یہ سب کچھ جو ہے نا میں اس طرح کر دوں گا کہ تم کہیں اپنا منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہو گی. میری بہن یہ وہی نہیں، اس کا انجام کیا ہوا مجھے یہ بتائیے. کالج چلے گی، لیکن دیکھیں بات یہ بولنے کا کہ اب یہی ہوتا ہے، ہم اکثر خبروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مس یوز کرتے ہیں جو خواتین جاتی ہیں. کیسے وہ بچہ جو کہ ویسے کسی کوئی بیمار ہوتا ہے، بائیپولر بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی مار کے جن نکالنے کے چکر میں اس کو مار دیتے ہیں. تو میں تو آپ کے پاس جہاں پر آؤں گی ڈاکٹر موئیز کہ یہ تو کس طریقے سے کھیل رہی ہے، کیونکہ نفسیات ہے نا، اور خواتین سب سے پہلے قابو میں آ جاتی ہیں. ایسا موضوع چھیڑا ہے، اس کے لیے کئی پروگرام چاہیے. جی ہاں جی ہاں. صرف اس کے اوپر مارنے کیوں مارا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس پہ اچھا خاصا 1 گھنٹہ اور ایک ہے جو نظر رکھی ہوئی ہے اور یہ جو عامل ہوتے ہیں. دیکھیں اب یہ بہت خوبصورت بات ہے. ظاہر علماء کرام بیٹھے ہیں تو میں ریلیجن کے حوالے سے تو جاہل آدمی ہوں، میں نہیں بات کر سکتا. نہیں جاہل نہ کہے، جاہل وہ ہوتا ہے جو دین کو نہ مانے. تو اس حوالے سے دین کا اتنا پتہ نہیں. ظاہر ہے آپ لوگ زیادہ پڑھے ہیں اس معاملے میں. نہیں. اچھا ایشو کیا ہے ہمارا؟ سب سے بڑا سب کچھ ہے، نماز ہے. جمعے کے دن مسجد میں جگہ نہیں ملتی، روڈوں پہ جائے نماز بچھائی جاتی ہے. ایسا مسلمان ہے جو جمعے کی نماز نہ پڑھتا ہو؟ بالکل ہے. پھر بھی حالات کیوں ہیں؟ اس کی ایک بڑی سمپل وجہ، اور نفسیات کے حوالے سے بتا رہا ہوں. 2 الفاظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے یقین. دونوں میں بڑا فرق ہے. عقیدہ ہمارا ہے، بہت اچھی یقین نہیں. یہ
यकीन है कामिल, बिल्कुल बिल्कुल। यकीन का लेवल ही नहीं है ही नहीं। अगर यकीन का लेवल हो तो मैं दूध के अंदर पानी नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। नहीं मिलाऊंगा ना, मुझे पता देख रहा है। मैं इनकी ग़िबत नहीं करूंगा क्योंकि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है और सुन रहा है, बेशक। अब होता ये है कि जब तक इंसान एक प्रोसेस से ना गुजरे, और इस माशरे में ये कमी रह गई है, मतलब उलमाए कराम ने अपनी एफर्ट की, मगर सिर्फ इनकी एफर्ट से काम नहीं चलेगा। घरों से ये तरबियत शुरू होनी चाहिए थी। अगर बाप झूठ बोल रहा है और बेटा सुन रहा है तो उसका मतलब है झूठ बोलना अलाउड है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल होगी ना बुराई, कोई भी वो उसको बिल्कुल नॉर्मल बुराई कर दिया, है। बिल्कुल सही। माँ ने सास के बारे में बातें की, बच्चे बैठे हुए, इसका मतलब ग़ीबत करना बिल्कुल allowed है, खत्म। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। तो वो जो यकीन की मंजिल थी, जैसे आग जलाती है ये ईमान है, मगर उंगली आग में जल जाए ये यकीन है। वो यकीन हमारे पास नहीं आया। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात, डॉक्टर साहब जिस बहुत दिन अच्छी वो आ जाएगा तो हम परस्ती खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। और हमारे तो 100% प्रमोट इतनी होती है, आप यहाँ बाहर निकले आपको दीवारों पे आमिलों के नंबर जी जो हाँ, हैं वो बड़े पूरा शहर आराम भरा से हुआ। नजर आते हैं, पूरा प्रकाश शहर बंगाली, भरा हुआ है। जुनैद बंगाली, माली माता सब है। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, बहुत मर्तबा जब औलाद नहीं होती, ये तो एक बहुत हम केसेस देखते हैं, औलाद नहीं होती और जी पीर साहब के पास चले गए औलाद लेने के लिए, और ये बहुत मर्तबा पीरों ने जो भी उनके साथ किया, बच्चे पीर ना बोले जाली पीर। जी बिल्कुल। तो ये इन चीजों से जब तक निकलेंगे नहीं तो किस तरह से ये सही होगा, क्या करना चाहिए इसके लिए? जमील भाई आप बताइए। देखिए मैं आपसे बताऊं, किसी बुजुर्ग से, किसी नेक आदमी से दुआ मंगवाना ये असहाब रसूल का तरीक़ा है। वो हर मर्ज़ के अंदर, हर तकलीफ़ के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आवाज़ आते थे और कहते आका दुआ में। अब देखिए बारिशें बरसाने का नबूवत से क्या ताल्लुक़ बजाए? नबी तो अल्लाह की तालीम देने के लिए, अल्लाह के इरफान, अल्लाह की पसंद नापसंद बताने आए, लेकिन वो बता रहे हैं कि जनाब बारिशें नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते हैं, जुमा पढ़ रहे हैं, और वो फरमाते हैं हज़रत अनस और दीगर सहाबा कि अभी हाथ भी नहीं कर रहे थे कि हमने आपके दाढ़ी मुबारक पर बारिश के कतरों को चमकते हुए, क्या कहने, ठीक है ना। तो वो ये दुआ मंगवाना जायज़ है, लेकिन मामला ये है कि अल्लाह का भी बड़ा अजब मामला है। उसने अपने नेक बंदों को जिस तरह शब कदर को ताक़रातों में छुपाया है, इस तरह अपने बंदों में, अपने नेक बंदों को, वली कामिल को छुपा लिया। तलाश करना चाहिए, जुस्तजू करना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन झूठे आमिल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि फलाना बंगाली, फलाना ये, फलाना वो, मुझे हैरान नहीं होती तो है कि झूठे और आपने सच्चे में अब क्या पहचान है किसी एक आम आदमी पे? झूठे और सच्चे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सलाहियत दी है, सिक्स सेंस दी है, आप पहचान सकते हैं बंदा। एक दफा नहीं, दूसरी दफा, तीसरी दफा आपको लाजमन पता। सबसे पहली पहचान तो ये है कि क्या वो आमिल भी शरीयत है, क्या उसका चेहरा जो है वो उलमा जैसा नजर आ रहा है, उसका लिबास, उसकी बज़ाक़त, और वो जो भी करेगा वो कुरान से ही दलील देगा, उसकी हर चीज कुरान से ही होगी, और उसका गुफ्तगू का अंदाज कैसा है, उसकी आंखों में पर्दा होगा। ये देखे ना, ये तो कह रहे हैं मुझसे निकाह करो, ऐसा कौन आपसे, मतलब कोई आमिल या कोई पीर तो कभी भी आपसे नहीं सकेगा। बिल्कुल है। और सो कॉल्ड गल्ला रखा होगा उसने जी, वो कहेगा मैं पैसे नहीं देता हूँ, जाते जाते कोई बहुत अच्छा होगा कमर्शियल इसमें डाल दीजिएगा, ये लोगों के फलाह बहबूद के लिए। और फिर साथ में कहते हैं जी कि वो इतने पता नहीं कितने हजार जिनों को खाना खिलाना है, तो उनके लिए इतनी देगे पकनी है। ये अक्सर फिर खवातीन बताती कि जी हम फलाने अपनी तोड़ के लिए गए थे, उन्होंने कहा आप हमें 40,000 दे दें। 40,000 क्यों देने जी? कि हमने तो नहीं खाने, वो जिन्नात को खिलाने हैं। मैं यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ, ये चेक करें जरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप दीन की तरफ रुजू कीजिए। देखिए ये अल्लाह के प्यारे हबीब लबीब ने एहसन भाई हमें पूरा प्रोफाइल दे दे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखिए आप उठते हैं, आप दुआ मांगिए, आप लिबास बदलते दुआ मांगिए, आप बाथरूम में जाते हैं जो महल नजासत है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, के खबीस जिन और खबीस जिन्नात से मैं पनाह मांगता हूँ। आप बाथरूम में जाते हुए खास तौर पर पढ़िए। फिर आईना देखते हैं, आप कहते हैं हमारी नजर लगती है, आप आईने के बाद दुआ मांग लिए, अल्लाहुम्मा हस्सनतु खल्क़ी फहस्सिन खुल्क़ी, अल्लाह तूने मुझे चेहरा अच्छा अता फरमाया, मेरे अखलाक भी अच्छे अता फरमाए, ठीक है ना। तो आपको फिर आप जो है अपना चप्पल पहन रहे हैं तो दुआएं, घर से निकल रहे हैं दुआएं, घर में वापस आते हैं दुआएं, बाजार में जा रहे हैं दुआएं। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज है, आजकल साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। मैं चाहूंगी अब अलामा साहब यहाँ पे ऐड करें। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ऐड कर लूँ। क्या वजह है कि लोग जाके फंसते हैं इनके पास? इसकी वजह है एक इंसान की ज़रूरत बड़ी खतरनाक चीज़ है जी। भूखे आदमी को हराम भी खाना अलाउड है अगर जान बचानी है उसकी, तो ज़रूरत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, इनका तरीक़ाकार ऐसा होता है कि आप फंस जाते हैं। मैं एक साहब को जानता हूँ, शुक्र है कराची जाके इस्लामाबाद बैठ गए, बड़े बड़े लोग उनके पास आते हैं, ज़्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, पहचान जाएंगे आप लोग। बहरहाल अब वो कोई शख्स आया, उसका प्रॉब्लम है, उसने कहा जी 200 बकरे जो हैं उसकी सदका देना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग उनके पास जा रहे होते हैं। हाँ 200 बकरे। तो अब उस आदमी ने कहा ठीक है कर देते हैं, मैं पैसे नहीं, आप एक काम करो 200 बकरे यहाँ ले आए। उसने कहा मैं ज़बा कराया तो अपने घर पे, नहीं हम यहाँ से अपने गाँव भेजेंगे, वहाँ 200 कारी बैठेंगे, एक साथ कुरान पढ़ा जाएगा और एक साथ बकरे को अब किसके पास ये टाइम है
کہ 200 قاری کو لائے, گاؤں میں پالنے ہوں گے نا, پیسے دے دیے, ایک اور چیز یہ بھی ہوتا ہے, ہم لوگ یقین بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ یقین بھی کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے بھی ہماری بہن کی کال بھی آئی تھی, وہ کہتی تھی کہ میرا جب سیلون میں ایک دم سے لوگوں نے آنا بند کر دیا, میری دوست مجھے لے گی, تو کبھی کبھی جب مشکل وقت آ رہا ہوتا ہے تو دیکھیں کچھ آزمائش کا وقت بھی ہوتا ہے جو کہ اللہ پاک کی جانب سے ہوتا ہے, تو وہاں پر اب آزمائش میں آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے یہ آپ پر ہے. ہمیں اسی ٹائم میں لگتا ہے کہ اچھا یہ چیز نہیں ہو رہی, یہ چیز نہیں ہو رہی, بے کسی کی نظر ہے, کسی نے بندش کر دی ہے. ایک بات تو طے ہے, دیکھیں جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہم نگیٹ کر ہی رہے ہیں, لیکن لوگوں کے آج کل سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, نظر بھی ہے, بالکل ہے, سائیکولوجیکل ایشوز سے کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے بارے میں ابھی بھی کوئی ایسا جو جعلی پیر ہے جو عامل ہے, یہ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس سلسلے میں بڑی نافع گفتگو علماء کرام سے ہوئی, اور ڈاکٹر صاحب نے عرض کیا ایک حدیث کا مفہوم ہے. ایک حدیث میں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, جا کے جادوگر کو پکڑ کے بند نہیں کر سکتے, لیکن پیغمبر کی حدیث سنا کر اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں. ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ, 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جتنے چاہیں وہ زور لگا لیں. قاطع الرحم, مدمن الخمر, مدمن الساحر, جادوگر, شراب پینے والا اور قطع رحم کرنے والا, یہ جنت میں سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں. دوسری بات یاد رکھیے گا, دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے, یہ ہماری کمزوری سے ہی کھیلا جاتا ہے, نفسیات سے کھیلا جاتا ہے. آپ نے جیسے مثال کی رزق کے حوالے سے, ڈاکٹر صاحب نے اولاد کے بارے میں تذکرہ کیا, حدیث میں یہ جملہ ہے دعاؤں میں, اللہم اجعل رزقی من حیث احتسب ولا احتسب, اللہ میرا رزق وہاں سے قرار دے جہاں سے میں گمان کروں اور جہاں سے نہ بھی امید نہ ہو میرا رزق وہاں سے آ جائے. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں رزق اللہ کے, وما من دابۃ علی اللہ الا وعلی اللہ رزقها, زمین پر چلنے والا, وما من دابۃ علی الارض, زمین پہ کوئی چلنے والا ایسا نہیں جس چلنے والے کا رزق اللہ پر نہ ہو. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. اسی طریقے سے آپ آ جائیے اولاد کے معاملے پر. دیکھیے حضرت سارہ علیہ السلام جن سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے, ان کی عمر 70 80 75 سال کے قریب ہے. جب سائنسی طور پر ممکن نہیں ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دے کے بتایا کہ تمہاری سائنس جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری قدرت شروع ہے. تو اگر آپ کی اجازت کے ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور واپس آئیں گے, ہم کنٹینیو کریں گے. بہت خوبصورت گفتگو جاری, کچھ آپ کے سوالات ہیں, واپس آئیں گے, جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو رمضان کے سما میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک میں جوائن کیا ہے سالم بھائی نے بھی, اور سالم بھائی کے ساتھ بھی آج ایک ایسا کیس ہے جو یہاں پر موجود ہے. اور جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم آپ سے ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روز ہم کسی نہ کسی فیملی کی ایسی ضرور خدمت کریں, ان کی مدد کریں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے جو سالم بھائی کا نمبر ہے وہ بھی یہاں پہ چل رہا ہے, اور ساتھ میں جو ان کی ویب سائٹ ہے وہ بھی ہے. بس ایک آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ جس کیس کے لیے آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں ریفرنس میں آپ ان کا نام ضرور لکھیے گا. اور آج ہم اسپیسیفکلی, آج ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم جادو کے والے سے بات کریں, نظر بد کے والے سے بات کریں, ہم اس والے سے بھی بات آگے بڑھائیں گے. لیکن پہلے میرے خیال سے سالم بھائی سے ہم, میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سالم بھائی السلام علیکم, آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. مدیہ, ہم زندگی کے معمول میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں کہ ہم شاید کبھی کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں بہت سے لوگ جو ہمارے آس پاس گزرتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, اور ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں, جلدی میں ہوتے ہیں, عجلت میں ہوتے ہیں. سالم بھائی ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ ان کا فوکس ہی یہ ہے, جس کو کہتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ بن گیا ہے. اور اسپیشلی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چونکہ یہ بڑا ایک خوبصورت مجھے لگتا ہے یہ طریقہ ہے کہ چینلز پہ ہم لوگ ان کو بلاتے ہیں, یا اور این جی اوز کے جتنے بھی کراچی یا پاکستان میں جو بھی کام کر رہی ہیں این جی اوز, وہ آتی ہیں اور کام کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر انڈیویجولی آپ کیسز کو اسٹڈی کریں کہ ایک ماں, ایسی ماں یہاں پہ موجود ہے, اور مدیہ آپ بھی اگری کریں گی. دیکھیں ماں کے لیے نا وہ انتظار کرتی ہے کہ جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ جوان ہوتے ہیں تو پہلے تو وہ اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں یہ کام کریں, گھر میں پیسہ لے کے آئیں, پھر اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میرے جوان بیٹے آسرا ہوتے ہیں, پھر اس کی شادی کے خواب دیکھتے ہیں بچوں کی کہ ہمارے بیٹے کی کب شادی ہو. تو وہ پوری فیملی کا سسٹم اسی پہ بیس ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایموشن ایسے بنایا. لیکن ایک ایسی ماں جس کا یہ خواب ٹوٹ جائے, اور اگر اس کے ایک نہیں بلکہ 2 جوان بیٹے اگر تکلیف میں مبتلا ہوں, تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس معاشرے میں جہاں نارمل زندگی گزار رہے ہیں, اور اسی معاشرے میں ایک ماں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت آڈینس میں, ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ تقریباً اپنی ٹانگ سے بالکل محروم ہو چکا ہے. یعنی میں کیمرہ پہ ہم لوگ نہیں دکھانا چاہتے وہ آپ کو ان کی ٹانگ کی کنڈیشن کیا ہے, تھوڑا بہت ضرور بات کر کے بتائیں گے. دونوں بیٹوں کا ایسا ہے, اور یہاں پہ یہ سکل ڈیزیز اس کو کہا جاتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن بھی میں چاہوں گا
تھوڑا مدیہ آپ بھی بتائیں. مجھے تو خیر ڈیزیز کا نہیں, میں تو خیر پوچھوں گی ان کی والدہ سے پوچھوں گی کہ 2 جوان بیٹے ہیں اور دونوں کی جو ٹانگیں ہیں وہ کام نہیں کریں. ان کی والدہ ہمارے ساتھ آڈینس میں بیٹھی ہیں. میں چاہتی ہوں آپ مجھے بتائیں کہ کب سے ہوا کہ آپ کے جو بیٹے ہیں, میں ایک بیٹے کو میں دیکھ رہی ہوں کہ میں اس کی ٹانگ جس طریقے سے ڈاکٹرز نے اس کا غلط آپریشن کر دیا, وہ بھی کلچز پہ ہیں, اور ایک بیٹے آپ کے ویل چیئر پہ ہیں. یہ کیا ہوا تھا؟ جی آپ تو دیکھ نہیں سکتی, میں ظاہر ماں ہوں نا, میں ان کو کیسے دیکھوں, کیسے برداشت کروں. جب ایک انسان کو جب بچہ ہوتا ہے, لڑکا ہوتا ہے, تو ماں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ ماں دوبارہ جوان ہوتی ہیں. صحیح ہے نا. ابھی میں ایک لڑکا بڑا ہوئے, ایک یہ رہا, یہ کیا ہم لوگ کا سہارا بنیں گے. ہوا کیا تھا آپ یہ بتائیں؟ جیسے آپ کے ایک بیٹے کا پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, پھر اب جو دوسرے بیٹے کو بیماری, اس حوالے سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. بیماری کی وجہ سے ہوا ہے نا, خون سکل سیل بیماری کی وجہ سے اس کے خون گاڑھا ہو گیا, اس کے گولے خراب ہو گئے. ابھی غریب انسان, باپ ایک بندہ ہے بیچارہ, کیا کیا کرے. اور لڑکوں کا سہارا بنے, بیٹوں کا سہارا بنے, بیٹیوں کا کرے, کس کس کا کرے. ماں جی ایک لمحہ دیجیے گا, لوگ کیونکہ سن رہے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو بلڈ کا ایشو ہے, میجرلی سکل ڈیزیز ہے, ان کی بون میرو کا. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. میں آپ سے بتاؤں کہ یہ بعض اوقات ہیریڈیٹی ہوتا ہے, ماں باپ سے آتا ہے, لیکن آٹو امیون بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ ہیموگلوبن ایس جو ہے وہ آہستہ آہستہ تھک ہونا, گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے نارمل جو بلڈ کا سیل ہوتا ہے, خلیہ, اس کی شکل بدلنے کی بجائے بالکل جس طرح وہ ہلال ہوتا ہے اس طریقے سے ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی کی کمپلیکیشنز کے اندر پھر بعد میں جا کر جو ہے وہ ہماری جو ہڈی ہے, اسپیشلی جو لارج بونس ہے اور ورٹیبرا ہے, اس کے اندر ڈیزیز ہوتی ہے آسٹوپینیا, یعنی ان کا سائز یا تو کم ہونا شروع ہوتا ہے یا پھر آسٹیوپروسس, وہ ایسا ایسا گھلنے لگ جاتی ہے, جس کے نتیجے میں جو ان کو فریکچرز, ملٹیپل فریکچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیٹا بات تو کر سکتے ہیں نا ہمارے ساتھ, اپنا نام بتائیے. طاقت علی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ تکلیف آپ کو بچپن سے ہی, آپ کیا اس طرح ویل چیئر پہ ہیں, یہ گریجولی آہستہ آہستہ ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ آہستہ آہستہ ہوا ہے. تو کب سے زیادہ کیا محسوس کیا کرتے ہیں آپ, یہ بتائیے, تکلیف کیسے محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیا چلنا نہیں ہوتا تھا, کمر میں بہت درد ہوتا تھا, پاؤں نہیں ہوتے تھے, پاؤں اٹھتے نہیں تھے. تو اب بالکل چلنا پھرنا بہت محدود ہو گیا آپ کا؟ جی. اچھا میرے بھائی مجھے بتاؤ, بچپن سے آپ اس تکلیف میں مبتلا ہو؟ نہیں بچپن میں نہیں. بچپن میں آپ ٹھیک تھے, لیکن جیسے جیسے آپ جوان ہوتے گئے مسئلہ, آپ پڑھے لکھے؟ جی جی. سرجری ہوئی آپ کی؟ جی. آپریشن ہوئے؟ جی آپریشن ہوئے, دونوں کا آپریشن ہوئے. دونوں کا ہوا ہے, ابھی مہینہ ہوا ہے. کون سی ہڈی کا ہوا ہے؟ یہ ریڑھ کی ہڈی ادھر کا, گولوں کا. ان کا یہ ہپ بون جو ایلیم ہے جی, پوری بیک. اچھا یہ تو بڑا ایک جوان لڑکے کے لیے, یہ پوچھنا چاہوں گی ان کی تعلیم بھی کتنی ہے اور یہ کیا کرتے تھے؟ آپ کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ اچھا تعلیم, آپ دونوں نے تعلیم حاصل نہیں کی, تو کام کرتے تھے پہلے, اس سے پہلے بیمار مزدوری کرتا تھا؟ کیا مزدوری کرتے تھے؟ تو کتنا کما لیتے تھے آپ؟ مہینے کا سمجھو 22-20 کماتے تھے تنکے کے ساتھ. اور اب آپ بالکل ظاہر ہے کام نہیں کر سکتے؟ ابھی تو تقریباً 2 سال ہو گئے گھر پہ بیٹھو. اچھا گھر پہ بیٹھے. اور جو آپ کے دوسرے بیٹے وہ؟ اچھا مدیہ, ان کی میں نے ٹانگ, مطلب میں دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ شاید انہوں نے آرٹیفیشل پروستھیٹک لگے, کیونکہ اس کی کنڈیشن ایسی ہوگی ٹانگ کی. اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ان کو مائک دیں گی پلیز اپنے بیٹے کو آپ. جی بھائی میرے, آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ جی ہاں. تو کیا ایکسیڈنٹ میں کیا ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, کیا ہوا تھا, یہ بگڑی کیسے؟ ٹوٹ نہیں گئی تھی, ٹرالے والے نے گھسیٹ کے وہ چلا گیا تھا. پھر سیول والوں, جی سیول والوں نے ٹانگ کے خراب مارا, ٹانگ خراب ہو گیا تھا, بدبو آنا شروع ہو, کالا پڑ گیا تھا. پھر 10 بار آپریشن ہوئے, 2 سرجریاں ہوئے, تب جا کے ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے. ڈاکٹر کہے ٹائم لگے گا, ٹائم سوجن ہے. آپ کیا کرتے تھے پہلے؟ میں کمپنی میں جاب کرتا تھا. کتنے تنخواہ آپ کی تھی؟ 16,000. اور اب بالکل کام نہیں کر پاتے؟ میں تو 5 سال سے گھر پہ ہوں, تو ابھی اس کا آپریشن ہے, میں اس سے بھی پہلے گھر سے. آپ 2 سال سے ہی گھر پہ؟ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, دیکھیں کیونکہ ہم نے مدد ان کی کرنی ہے, لیکن یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ کوئی ایسی بیٹھنے والی جاب جو کہ یہ کر سکتے ہیں, نہ جو کلرک کی نوکری ہوتی ہے, جو بیٹھنے والی جاب ہو. اچھا کچھ بھی نہیں, آپ کے گھر میں کوئی کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا؟ کتنی کلاس سے پڑھے ہوئے آپ لوگ؟ جی میں نہیں پڑھا ہوں, بہن ہے, ایک بہن نے پڑھا ہے. اچھا بہن نے پڑھا ہے. تو گھر میں کون سے آپ کے والد ہی نوکری کرتے ہیں؟ صرف ایک ہی والد صاحب ہے, کیونکہ ہم لوگ شروع سے 5 لڑکے 4 بیٹیاں, ہم لوگ شروع سے کرائے کے ہی گھر میں تھے. اور جو آپ کے باقی 3 لڑکے وہ کیا کرتے ہیں؟ کون؟ جو باقی 3 لڑکے, آپ نے کہا نا 5 لڑکے. 5, ایک تو لڑکا یہی بیمار کی, اس کا بھی یہی مسئلہ تھا, جو بڑے بھائی کا, وہ 16 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. اچھا اچھا. ابھی ایک بچہ فوت ہو گئے, 2 جوان لڑکے, یہ تو زہر ماں باپ کیا کرے, ماں باپوں کا اور کیا سہارا ہے. آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ شوہر بھی مزدوری کرتے ہیں. مزدوری. ابھی 2 بیٹے 3 بیٹیاں اس کے, 2 بیٹے بچے اس کے, 4 میری اپنی بیٹیاں ہیں, 2 اچھا آپ نے بہو اپنے ہیں. بچوں کی شادیاں بھی کی ہوئی ہیں؟ ہاں یہ دونوں کا کیا ہے.
अच्छा, उसमें शादी बच्चे किया भी और हैं। ज़्यादा बर्बाद हो गए हम लोग, ज़्यादा बढ़ गए ना, परेशानी और ज़्यादा बढ़ देखिए गए। ये चीज़ देखिए, मैं हो सकता है लोगों को मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन यहाँ पर आपको देखें कि हम जो स्पेशली कहते हैं ना कि नहीं जी चलो शादियाँ भी करते हैं, अगली नसीब लेकर आती है, लेकिन आप ये भी देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप एक और ज़िंदगी को अपने साथ ही मुश्किल में डाल दें। तो ज़रूर देखें, फिर आगे इनके बच्चे भी हैं। क्यों शादी, वो भी सही था, शादियों के बाद इनका ये मसला हुआ है ना, उनका अब उनके बच्चे 5 साल शादियों से आपकी टांग की खराबी नहीं के बाद शादी, हाँ बाद हुआ, उसका भी मसला शादी के बाद हुआ है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये खुदारा थोड़ा ये भी कमाई का सोचे, जरिया नहीं तो जब शादी फिर वो उल्टा आप ही पे बोझ बनेगा। तो ये आप ये भी यही देखिए बात क्या है ना। चादर देखते हुए पाँव पे आंच बहुत, लेकिन देखिए बहुत से लोग इसमें इस वक्त देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इनकी ऐसे मदद कर सकते हैं कि जो भाई हमारे साथ वहाँ मौजूद हैं, आप उनको ऐसी कोई नौकरी दे दें जिसमें वो बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, जिसमें आप वो कहते हैं ना जो मुंशी वाला काम होता है, क्लरिक वाला काम, लेकिन आप उनको ऐसे किसी तरीके से इन्वॉल्व करें जो कि ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते कि जी आप एक तरह से खैरात देते रहे, नहीं, आप इनको इस काबिल बनाएं कि ये अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक इज़्ज़तदार रोज़गार जो है वो कमा सकें, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सारे भाई से जानना चाहूँगा, सारे भाई इसका इलाज मुमकिन है, और अगर है तो कितने ऑपरेशन और क्या कराना होगा? ये भाई इलाज तो है, और इलाज था तभी अभी चल रहा है, कुछ हुआ टाइम गुजारा चल रहा है, लेकिन रिकवरी की तरफ जा सकता है क्या जा ये सकते लड़का? हैं बिल्कुल रिकवरी की तरफ, लेकिन अखराजात कहाँ से लाएं? मसला अखराजात का है। खाना पीना पूरा नहीं हो रहा घर में, तो फिर बाहर मुल्क में तो बहुत महंगा है मेडिकल, लेकिन वहाँ किसी के कोई पैसे नहीं लगते, सब इंश्योरेंस होता है। लेकिन यहाँ जितना लेकिन इंश्योरेंस के लिए भी इंश्योरेंस में भी ना सारिम भाई $2,000 $1,500 जाता है, वो जी हर महीने का। बिल्कुल हाँ। यहाँ मुझे आप एक बात बताएं कि एक टांग अगर आपकी सड़ रही है और वो कटवानी है, तो कटवाने के लिए आपकी जेब में 2-2.5 लाख रुपए होने चाहिए, वरना वो टांग भी नहीं कटेगी आपकी, उसका ट्रीटमेंट तो एक अलग चीज हो जाता है। तो इतना महंगा मेडिकल जिसकी तनख्वाह 20-22 हज़ार रुपए हो, तो सोचे ना उसकी साल की वो तनख्वाह भी नहीं बनती है। बिल्कुल, तो उसके इलाज के लिए जो है प्रॉब्लम है, इनका इलाज हो जाए। दोनों अगर कोई काम नहीं कर पाएंगे तो कम से कम कहीं नौकरी कर लेंगे, खुद ढूंढ लेंगे, रोजगार पे चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे तालीम देखिए, तो क्योंकि तालीम नहीं है तो ये मुशक्कत ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इन दोनों का ट्रीटमेंट है जी, इन दोनों का इलाज हो सकता है, और फोकस करके जो भी मुखय्यर हजरात हो वो आगे आएँ। इसका भी इलाज होगा, ब्लड की जो है ना वो थिन करने की गोलियां और दूसरी चीज़ें, और फिर इसके बाद सर्जरी भी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में दोनों अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे जो भी लोग डॉक्टर्स अडॉप्ट कर सकते हैं ये रिक्वेस्ट हम करेंगे कि अगर कई डॉक्टर तक पैगाम पहुंचा सके, किसी इदारे तक पैगाम पहुंचा सके, क्योंकि सारिम भाई भी एक हद तक किसी फैमिली को इन्वॉल्व करके उसको पालने का जिम्मा ले सकते हैं। ये एक एनजीओ का या 2 एनजीओ से काम नहीं, ये हम सब मुश्तरका तौर पे अगर शामिल हो जाएं, इनका पैगाम आप कहीं पहुंचा दें। जैसे ये दोनों भाई, ये पूरी फैमिली, ये अगर आप नहीं कर सकते आगे कहीं मैसेज पहुंचाइए, कोई डॉक्टर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, करें, कोई भी डॉक्टर इलाज, डॉक्टर्स की टीम जो है वो कर सकती है। अच्छा मैं चाहूंगी लामा साहब आप यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो है ना, कोई भी अच्छा हमें सुन रहा हो वो इनका ट्रीटमेंट करे, वहाँ पर आर्थोपेडिक अगर सर्जन उसको फिजियोथेरेपी के लिए जो है ना रिकरेंस अगर सर्जरी भी करनी पड़े एक आध, तो वो करके वो दोबारा खड़ा हो सकता है। उसकी टांग का यकीन की डॉक्टर साहब देखेंगे तो आप पाकिस्तान में इतने दुनिया के बड़े बड़े एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हैं वो यहाँ पे हैं, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे डॉक्टर्स भी कुछ देखें कि किस तरीके से आप हमारी यहाँ पे इनकी हेल्प कर सकते हैं। अलामा साहब मैं चाहती हूँ कि आप भी यहाँ पे कुछ ऐड करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए रमज़ान मुबारक का जो मुबारक महीना है, इसकी दरअसल प्रैक्टिस का महीना होता है कि जो हम इसमें एक महीना सीखते हैं मखलूक के साथ रहम करना, उनके साथ मेलजोल करना, उसको हमें 11 महीने कंटिन्यू करना होता है। तो रमज़ान का तो पैगाम ही हमदर्दी, एक दूसरे की मुश्किल को समझना है। तो मैं समझता हूँ मुखय्यर हज़रात इस मसले में आगे बढ़ें, और बहुत अच्छा आपने बयान किया कि बजाय इसके कि हम उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू करके उन्हें कुछ पेश करें, कोई ऐसा रोज़गार कि ये बैठ कर अपने लिए रिस्क हलाल को कमा सकें, अपने वालिदैन का सहारा बन सकें। और ऐसे मुखय्यर हज़रात जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नवाजा है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से अगर आगे बढ़कर इनके इलाज मुआलजे का मामला करें, इनके लिए अखराजात उठाने की बात करें, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और कराची खुसूसन इतनी ज़रखेज़ ज़मीन है, ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे अल्लाह के बंदे मौजूद हैं कि अगर वो आगे बढ़ें, इस खानवादी की मदद करें, ताकि कल रोज़े महशर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब ये साइकोलॉजिकल इश्यूज माशरे में क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो बेरोज़गारी, बीमारी। आप ये देखिए कि चूँकि महंगाई इतनी हो चुकी है और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सोच भी हमारी इंसान की होती है कि अच्छा खाना खा लें, बस ये हमारे लिए बहुत है खुशी का, लेकिन जब बिल आता है तब तकलीफ़ें पड़ जाते हैं, किराया आता है तब मुश्किल, और उस पर ये बीमारी, मतलब इस गुर्बत पे ये बीमारी, आप क्या कहेंगे साइकोलॉजिकल सिचुएशन हमारी कौम की? देखिए सबसे बड़ी बात सारिम भाई यकीनन कंफर्म करेंगे इस बात को कि माशरे में बेइज्जती बहुत बढ़ गई।
खुदा तरस लोग हैं जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान चल रहा है, वरना अक्सरियत जो है वो बेइसी हो चुकी है। और ये आपको नज़र आएगा रेस्टोरेंट में आप जाएं, अभी भी जाएं आप, इफ्तार पार्टी में चले जाएं किसी भी बड़ी रेस्टोरेंट में, 4,000 रुपये प्लस टैक्स पर पर्सन 20 आदमी खाना खा रहे हैं। अब वो पैसा अगर इस किस्म के काम में डाला जाए तो क्या बात है। बस ये जो फ़र्क है ना, ईगो इंसान का, इंसान की नफ्स कह लें, ये इंसान को सोचने समझने की सलाहियत बंद कर छीन लेती है उससे, छीन लेती है, बंद कर देती है। मैं क्योंकि एक दीवार ऐसी खड़ी कर दी जो आगे देख नहीं सकते। अगर आप देखें कि ये वो है, मतलब मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बचपन से मैं वालिदैन भी कहा करते थे, मौलाना साहब हमें कहते थे कि ये काम में जब पैसा हो तो समझो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, रोज़े महशर तुम्हें उसका अजर मिलेगा। बहुत अच्छी बात। और जो तुमने खाया वो तुम्हारे पेट में गया, निकल गया, खत्म। जो तुमने दे दिया वही रह गया, वही साथ ले गए। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने इस पे, हम लोग हर रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई सारिम भाई एक फैमिली लेके आते हैं यहाँ पे, और हर रोज़ हम ये बात करते हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च कीजिए, आप जितना खर्च करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप भी जमील भाई लोगों से ये अपील भी करें, उनको बताएं कि उनको क्या फ़ायदा होगा इनकी। देखिए, हमें इंसान बनाया गया जी, अब इंसान बना है उनसे, मोहब्बत से, रवादारी से, हमदर्दी से। लिहाजा हमारे नाम का तकाजा ये कि हमें दूसरे इंसान से हमदर्दी होना चाहिए, उससे मोहब्बत होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बज़ाहिर इंसान भी उसमें उन्स और मोहब्बत नहीं है तो मैं समझता हूँ वो जानवर से भी बदतर है। तो इंसान को इंसान की हमदर्दी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और आपने जो बात की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा लबिस्ता फअलबैता, मियाँ सुनो तुम्हारा क्या है, जो तुमने पहना गल सड़ गया वो तुम्हारा है। माँ अकलता फअफलैता, जो तुमने खा लिया जुज़्वे बदन बन गया वो तुम्हारा है। माँ तसद्दक़ता फअबक़ैता, जो तुमने अल्लाह की राह में सदका और खैरात कर दिया, अल्लाह बाकी है, तुम्हारा माल बाकी है। बाकी और कोई तुम्हारी बाकी है। और ये जो माल है ना, माली व माली व माली, हाय मेरी दुकान, हाय मेरा मकान, हाय मेरा बैंक बैलेंस, हाय मेरा कारोबार। अजब मामला है कि फरमाया व अम्मा तसद्दक़ फअबक़न्नार, कि जब इंसान जब इस दुनिया में जाएगा तो वो वहाँ पर कल क़यामत के अंदर अमीर आदमी को पर्चा दिया जाएगा, 500 साल तक वो पर्चा हल करता रहेगा, और गरीब आदमी उससे कहीं पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क्योंकि जितना अल्लाह देगा उतना हिसाब भी है, उतना हिसाब भी है। और देखिए मौलवी साहब यहाँ पे ये भी जरूर कहिएगा, ये जो हमारे दस्तरखान बेचते हैं, इतने अनवा अक़साम की चीजें होती हैं, इसका भी हिसाब है। इसका भी शेख इमामुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से पूछा है, कोई ऐसा मामला है कि हमारा ये माल हमारे साथ चला जाए? कहा कि नहीं मियाँ, कब्र में तो तुम्हें तन्हा जाना है, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा माल तुम्हारे साथ चला जाए तो जो कुछ अल्लाह ने दुनिया में दिया है खल्क़े खुदा पर लगा दो। तुम बाद में कब्र में जाओगे, पहला तुम्हारा माल पहुंचकर कब्र में तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने की, और मैं बार बार इस बात पर इसरार करूंगा कि कोई माँ ये नहीं देख सकती कि उसके जवान बेटे, ये हो ही नहीं सकता कि किसी माँ का दिल रोज ना इस बात पे रोता हो कि मेरे 2 जवान बेटे जो मेरा आसरा बनते, जो सहारा बनते, माँ बाप घर बैठते, और इनकी जवानी आप देखिए कि बहुत यंग है, इनकी एज में देख के हैरान हूँ, और वो भी भाई हमारे बहुत यंग है, और लेकिन इस यंग एज में अभी इनके आगे बहुत जिंदगी पड़ी है, फिर इनकी शादी हो चुकी है, इनके बच्चे हैं। तो ये देखिए किस ज्यादा परेशान हालत में ये है। तो आप लोग मदद कीजिए। अपने बच्चों को तालीम की जो दौलत है यहाँ पे, तो खैर बिल्कुल गवर्नमेंट के स्कूल में गवर्नमेंट को भी चाहिए, ताकि देखें या तो उनको हुनर दूसरा दें कि बच्चे घर बैठे कुछ कर सकें कि हुनर, ठीक है। तो उसके बाद से ये नहीं कि अगर मजदूरी है, क्योंकि जिस्मानी मुशक्कत नहीं कर सकते तो ठीक है, जहनी मुशक्कत तो कर सकते हैं, तो ये करना है जी। ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए जिसके अंदर जो कि स्पेशल लोग हैं या इसके साथ साथ डिसेबल लोग हैं, उनके लिए बाकायदा नौकरियों का कोटा होना चाहिए। और कुछ जगहों पे जी वहाँ पर लाइनों के अंदर डिसेबल की लाइन है कि उसकी पार्किंग में आप देख लें, डिसेबल की पार्किंग बिल्कुल अलग से है, डिसेबल होगा, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? अच्छा, मैं ये भी सारे भाई आप तक लोग कैसे पहुंच सकते हैं ये बताइए। नंबर तो चल रहे हैं, वेबसाइट भी चल रही है, और वही जैसे मदिया बहन ने कहा, मैं भी ये चाहता हूँ कि हम किसी को भिखारी ना बनाएं, ना हमारे लोग बनाएं, इनको सपोर्ट करें। कोई अगर एक भाई का इलाज करवा दे, कोई दूसरे भाई का इलाज करा दे, और अगर नहीं खुद से करा सकते, हो सकता है वो रिक्शा चलाने के काबिल हो कि वो रिक्शा चला सकते हैं, कोई ऐसी चीज चला सकते हैं क्या, रिक्शा वगैरह, या ये चला सकते हैं कोई ना कोई हेल्प करके अगर रिक्शा ले दे, तो रिक्शा चला सकते हैं, ये नहीं चला सकते, इनको तो इलाज चाहिए। अच्छा, हर बीमारी ना
وہ جان لیوا ہے اگر علاج نہ ہو. کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جو جان لیوا نہیں ہے, ٹھیک. اگر اس کا بھی علاج نہ ہوتا, جیسے بتا رہی تھی وہ بہن کہ ایک کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی علاج نہیں کرا پائے آپ, تو آپ وقت پہ علاج کروائیں تاکہ لوگ معذور ہونے سے یا جان کھونے سے جو ہے نا بچ سکیں. بعد میں جان چلی جائے اور آپ حاجی صاحب بن کے ہیں تو پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کسی انسان کی زندگی بچائیں, علاج کروا کے زندگی بچائیں. کی والدہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے, کی والدہ کچھ کہنا چاہیے. جی ماں جی کیا کہیں گی آپ؟ کچھ کہہ رہی تھی آپ, بتائیے میں کروں. وہ لڑکا بھی یہی علاج کی وجہ سے فوت ہو گیا نا, جو پہلا بیٹا فوت ہوا. جی ابھی عید ہے, رمضان ہے, اس کے بچے ایک کو ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں ہے, نہ کانے کو. اس کے بچے کے سارے سر زخم ہے. بولو ڈاکٹر کے پیسے ہے, آپ دیکھیں اس کے بچوں کو بولا ہے سر دیکھیں سارے زخموں سے بھرے ہوئے. ابھی باپ ایک بند ہے, باپ کتنا کرے, باپ خود پریشان ہے. 10 کلو کا آٹا بھی ہمارے گھر میں پورا نہیں ہوتا ہے, آپ خود سوچ کرے. اس کے بیوی بچے, اس کے میرے اپنے بچے. میری صرف ایک بیٹی پڑھی لکھی ہے, اس نے بھی نایت کا پیپر دیا ہے, وہ بھی چندے کر کے. ابھی میٹرک کے پیپر ہو رہے, اس کے لیے بھی 2-3 ہزار بھی ہمارے پاس نہیں ہے. صرف ایک ہی بیٹی ہے جس کو پڑھنے کا شوق ہے. ابھی باپ ایک بندے کیا کرے, 1,16,000 کا بل آئے, سر بل, بجلی کا بل, گیس کا بل. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں, بہت سے لوگ یہاں پہ بھی سن رہے ہیں, ٹیلی ویژن اسکرین پہ, یوٹیوب پہ. جی بالکل یوٹیوب پہ, اور یہ پروگرام ظاہر ہے ریپیٹ بھی ہوتا ہے, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, نیچے نمبرز بھی چل رہے ہیں. یہ ایک مجبور فیملی ہے جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے, اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ جتنا ہو سکے ان کی مدد ضرور کیجیے گا. جی میری بچے تو نہیں جانتے نا کہ یا نہیں ہے, وہ تو کپڑے بھی مانگیں گے, جوتے بھی مانگیں گے. آپ یہ بات کریں, بچے تو کھانے پینے کے لیے یہی خوشیوں کے دنوں تک. کبھی انسان کے پاس, ہمارے پاس اتنے بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے افطاری بنا کے دیں. بالکل ماں جی, ہم انشاءاللہ واپس آتے ہیں. چھوٹا سا بریک کا وقت ہوا ہے, ہم ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے رمضان کا سما. جی تو افطار کی تیاری میں ہم آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ہم اپنے ظرف چال کی کچن میں بھی آ گئے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے نازیہ ایز آلویز. اور آج نازیہ نے جو چیز بنائی ہے اس کی خوشبو ہمیں بالکل ہماری ٹرانسمیشن کے آغاز سے ہی آ رہی تھی. نازیہ ایسی کیا چیز بنائی تھی, کتنی خوشبوئیں آ رہی تھی ہمیں؟ آج میں نے بنایا شکشوکا. اوکے. اور شکشوکا جو ہے یہ ویسے تو مڈل ایسٹ کی ڈش ہے, اور ساتھ میں عربک یہ لوگ کھاتے ہیں اسپیشلی. اچھا کہا جاتا ہے صرف یہ شاید نا بریک فاسٹ میں کھایا جاتا ہے, نہیں, اسے کھانے میں بھی, لنچ میں, ڈنر میں, آپ کسی بھی ٹائم پہ کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی کہنا کہ یہ صرف تھوڑا سا ہی بن سکتا ہے, نہیں, میں نے اس لیے آج پوری دیگ بنائی ہے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ یہ پوری فیملی کے لیے بھی بنتا ہے. فلیٹ سے فرائی پین پہ اس کو بنایا جاتا ہے نا, تو ہم اس کو شکشوکا بولتے ہیں, لیکن شکشوکا بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں. نہیں, دس از ایکچولی شکشوکا ریسیپی پوری اس کی وہی ہے, سب اس میں وہی انگریڈینٹس ڈلے ہوئے ہیں. اس میں چکن ہے, اس میں سویا ساس, ونیگر, ادرک, لہسن. اسپیشلی ادرک لہسن جو ہے نا ہمیں کوٹ کر ہی ڈالنا ہے اس میں, ہم نے جو ہے اس میں وہ پسا ہوا نہیں ڈالنا, ورنہ اس کی خوشبو نہیں آئے گی. ساتھ ہی کالی مرچ بھی جو وہ بھی کٹی ہوئی ہونی چاہیے. اچھا یہ اچھی بات ہے, ہر چیز, اور باقی جو چیز کٹی ہوئی ہوتی ہے نا اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے, اور ہی ہوتا ہے, ہمیشہ ڈفرنس آتا ہے. اچھا پھر اس میں جو ہم نے سبزیاں یوز کی ہیں, اس میں ہم نے لائک بڑی بڑی سبزی جو ہے نا جولین بڑی بڑی کاٹی ہے, اور وہ ہے ٹماٹر, شملہ مرچ, اور ساتھ میں پیاز. اس میں ٹومیٹو پیوری بھی ڈلے گی, ٹھیک ہے, اور ٹومیٹو, اور یہ بنا کیسے جلدی سے بتاتے ہیں, وہی میں بتا رہی ہوں, ٹومیٹو کیچپ بھی. ابھی میں کو ڈھانپی کیونکہ میں دیکھ رہی تھی زردیاں بھی نظر آ رہی ہیں, پک چکی ہے اندر سے, وہ صرف نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا ٹیڑھا کرنا, کیمرے میں دکھائی نہیں دے رہا, میں دیکھنا چاہتا ہوں, تھوڑا ٹیڑھا کر کے دکھائیں. یہ کیسے دکھائیں گے, اب آئے گا نظر یہ, لیکن اگر ہم چاہیں تو کیا ہم اس کو مزید پکا سکتے؟ فرض کریں جیسے مجھے اگر ایسا انڈوں کی ضرورت ہے, اور اسٹیم دے دیں, کیونکہ ابھی ٹائم نہیں تھا تو میں اس کو اور اسٹیم دے دیں گے. اور اسٹیم دے دیں ویسے میرے خیال سے, ہاں ابھی دے دیں گے. نازیہ ایک سوال ہے, یہ مجھے بہت ہیلدی بھی لگ رہا ہے, لائک لیس فیٹننگ ٹائپ لگ رہا ہے, کہ اٹس ویری ہیلدی. چیز ہے اس میں, اچھا تھوڑی سی فیٹ بھی ہے. کیا آغا صاحب آئیں گے, ان سے میں پوچھوں گا کہ چیز از اے ویری ہیلدی فیٹ آلسو, تو اگر پروسیس نہ ہو تو چیز کھا بھی لینی چاہیے. لوگ بہت ڈرتے ہیں چیز سے. اصل میں یہ ہے کہ کسی کو کوئی بیماری ہے نا تو اس کے حساب سے چلے, اگر بیمار نہیں ہے تو وہ اتنا فیٹ تو کھا سکتا ہے کہ جو وہ. I love چیز. نازیہ میں دراصل اپنی کلیریفیکیشن میں روز چیز کے ٹکڑے. ہاں مجھے کوئی چیز. اچھا یہ بتائیں کہ کس ٹائپ کی چیز کھاتے ہیں آپ؟ چیڈر.
चेडर इज फाइन, नहीं, चेडर इज बेसिकली अगर आप उसे लेंगे ना लो फैट, तो फिर वो लो फैट में मजा नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है गोट चीज के अलावा मुझे हर किस्म की एज चीज बहुत अच्छी लगती है। हाँ। अच्छा नहीं, आप वो कॉटेज चीज खाएं तो वो भी अच्छा रहता है, अगर कॉटेज चीज भी मैं घर पे बना लेती हूँ। इसका बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने ऑयल लिया, ऑयल ले ले, मैं यूजुअली क्या करती हूँ ऑलिव ऑयल ले लेती हूँ, उसमें हमने चिकन को सौते कर लिया और साथ ही काली मिर्च, नमक, सोया सॉस डालकर इसमें आपने टोमेटो प्यूरी डालनी है, टोमेटो प्यूरी आधा कप और टोमेटो जो केचप है वो 1 कप डालना है, साथ ही डालकर इसे पका दें, काली मिर्च भी डाल दें और उसके बाद फिर आपने शिमला मिर्च, टोमेटोज और प्याज इसमें ऐड करने हैं। साथ में मैंने फ्रेंच फ्राइज डाले, लेकिन आपने फ्रेंच फ्राइज नहीं डाले, मैं बॉयल आलू भी डाल देती हूँ अक्सर। आपने फिर इसको डिश के ऊपर ही फ्रेंच फ्राइज डालने हैं, फिर अंडे तोड़ के, साबुत अंडा जो है लोग अजीब सा समझते हैं पर ये पक के बहुत मजे का लगता है, आपने थोड़ा सा सुराख करना है, उसमें अंडा आपने ऐड कर देना है पूरा प्रॉपर पूरा, और उसके बाद ऊपर आपने चीज डालकर इसको आपने ढाँप लें, और ढाँपने के बाद यूजुअली ये बेक होता है, लेकिन मैं इसको इसी में ही हमारे क्योंकि ईजी है तो तवे के ऊपर ही रखकर इसको ढाँप कर फिर इसको पूरा पका दे तो प्रॉपर पक जाती है, ना समझे कि नहीं पकेगी, हाँ, तभी भी जबरदस्त हो जाता है। अच्छा, ये जो फिर आपने आज मैं देख रही हूँ हो ये आपने मिंट क्या बनाया, मिंट मार्गरीटा बनाया, आपने क्या बनाया यार? ये मैंने बनाया, आप नाम तो लें इसका। ये है ठंडा ठार पुदीना शरबत। हाँ, ठंडा ठार पुदीना शरबत ही है इससे यार। और ये जो है ना ये बना है, इसमें मैंने फिजी ड्रिंक डाली है वाइट कलर की, और साथ ही जो मीठी होती है, और साथ ही मिंट डाला और लेमन डाला, एंड दैट्स इट। अच्छी जिसको हम मिंट मार्गरीटा कभी टाइम हाँ मार्गरीटा भी कहते हैं इसको, लेकिन आपने जो नाम लिया वो बड़ा जबरदस्त नाम है, ठंडा ठार पुदीना शरबत। हाँ, थोड़ा अवामी लगता है ना, जरा पाकिस्तानी लगता है, पता नहीं लगता कौन मार्गरीटा बाजी की बातें करी मिंट के साथ। हाँ, अच्छा, ये बन्स मैंने साथ में इसके रखे ताकि लोगों को पता चले कि बन के साथ भी इसे खा सकते हैं, डबल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इवन आप इसे जो है खाली भी खा सकते हैं। शक्ल देखना चाह रहा हूँ, देखें लेकिन मुझे लगता है कि इसको अगर हम थोड़ा सा और स्टीम करके अंडों को और हल्का सा पका लेते हैं। अच्छा ठीक है, आगा साहब आएंगे तो मदिया आपने प्लीज मेरी तरफ से सवाल करना, आ तो नहीं आगा साहब? आगा साहब आने वाले चीज हम कितनी खा, आगा साहब आ रहे, चीज हम कितनी खा सकते हैं, पनीर कितनी खा सकते हैं? आज जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज में मेरे एक छोटा भाई है, आगे खड़े हो जाएगा ना, मुझे उसको मैंने पूछना है उससे छोटे भाई से कि छोटे भाई आप फरमाइश करें आप खाने की, आपके लिए मैं घर से बनाकर खाना लेकर आऊंगी। तो पूछे ना, आप किससे पूछे? हाँ, छोटा भाई कहाँ है मेरा छोटा भाई, बताओ। ओ ये एक तो घूम गया दिमाग, नाजिया ने मुझे भाई भी कहती है और ऊपर से छोटा भाई। नहीं, या आपने अपना नाम जबरदस्ती से मेरे तो चक्कर आने लगते हैं, लेकिन आप तो आराम से। कोई बात नहीं, हम आपको शॉप चुका खिलाएंगे। अच्छा, ब्रेक पे जाते क्या, मैं आपको बताऊंगा। ब्रेक के बाद आपकी पहली 1 मिनट दे दीजिए। नहीं, 1 मिनट में तो ब्रेक आ नहीं हमारे पास। मदिया, अच्छा ब्रेक के बाद छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए रमजान का मौसम। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरी ऑडियंस की एनर्जी मुझे बता रही है कि उनको आज गिफ्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आज तालियां ही नहीं अच्छी बज रही। हजरात ये देखो बंद ही नहीं कर रहे बजाना, ये इस वजह से क्योंकि गिफ्ट मास्टर एहसन खान साहब जो है ना, वो उनको जब कह रहे थे कि तालियां बजाते तालियां ऐसे शब्द शुरू करे, वो बंद ही नहीं करे बजाना। बस आ रहा हूं मैं गिफ्ट देने, लेकिन आगा साहब के पास पहले जी, आज 2 चीजों की बता। जी सबसे पहली बात ये, कल हम बात कर थे सेब के सिरके पर, तो मदर की बात हो रही थी कि मदर क्या चीज है। मदर बुनियादी तौर पर ब्रांड नहीं है, जो कल मैं कह रहा था। असल में उसके अंदर जब हम फोक रह जाता है उसे मदर कहते हैं, और उसे जब छान लिया जाए तो फिर वो सिरका जो छना हुआ होता है, अदरवाइज उसके अंदर मदर मौजूद होता है। और ये दुनिया के हर अरक में है कि जब भी वो रखा जाएगा तो उसके अंदर फाइबर बन जाएगा, और इस सिरके में भी जो जिसके अंदर मदर मौजूद होगी वो कभी भी क्लियर नहीं होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं ज़र्रात नजर आएंगे आपको। आगा साहब आज क्या बता रहे हैं आप हमें? आज हम बात करें ज़ाफ़रान पर। ठीक है, ज़ाफ़रान पर बात करने सबसे पहले देखिए ज़ाफ़रान बहुत कीमती है और असली भी नहीं मिलता मार्केट में, तो क्या करेंगे? आम तौर पर लोग यही कहते हैं कि नहीं मिलता, लेकिन जिन लोगों को चाहिए होता है उनको मिल जाता है। ठीक है, ओके। और ज़ाफ़रान के लिए पहली रेसिपी मेरी ये है कि 1 चुटकी ज़ाफ़रान, 1 ग्लास दूध और इसमें 2 चम्मच शहद। ये वो दवा है जो कोई भी मरीज किसी भी मर्ज के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, ज़ाफ़रान, दूध और शहद, और
शहद के बारे में कुछ कहना बहुत छोटी सी बात है, इसलिए कि उसके लिए वादा किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अमल दिया, और जो कुरान करीम ने कहा कि ये शिफा है इंसानों के लिए, और उसका जो स्टैंडर्ड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि शहद का जो मेयार है वो भी कुरान करीम ने तय किया कि वो मक्खी जो मुख्तलिफ रंगों के फूलों से कशीद करके नेक्टर लाती है वो है शहद, अदरवाइज को शहद। वो छोटी मक्खी वाले इसमें हम शहद किसको कहते हैं, ये बड़ी मक्खी वाले शहद? देखिए मक्खी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी, लेकिन बाग में जंगल फिरना है। आजकल एक्चुअली फार्मिंग में होएगी कि चीनी और गुड़ पे भी फार्म कराते हैं, और नकली वो आगे सबका मतलब क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो कुरान ने दिया वो ठीक है। अच्छा आगे साहब एक सवाल मेरा क्विकली ये है कि ये जब आप देखें ये हल नहीं हो रहा ना, इसमें थोड़ा मुश्किल से शायद क्या अगर इसको अगर हम जैसे माइक्रोवेव में किसी ने गर्म कर लिया या के रख लिया तो कोई उसमें तासीर? तो उसका शहद ज्यादा गर्म दूध ज्यादा अच्छा होता है, गर्म ज्यादा, ये ठंडा है, हो जाएगा, ये ठंडा दूध है, जल्दी हल हो गया। वेरी गुड रेमेडी। दूसरी बताइए क्या है जी? अच्छा दूसरी रेमेडी के लिए मैंने ये ज़ाफ़रान बचा के रखा हुआ है, इसमें मैं 3 चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। नंबर 1 सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर दुनिया को पता है कि ये अदरक का पाउडर, सूखी हुई अदरक का। दूसरी दवा जो है ये है दालचीनी, और तीसरी दवा है हल्दी। अगर ये तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम हों या 1-1 चमचा हों तो 10 गुना शहद, अगर 10-10 ग्राम हो तो 100 ग्राम शहद इसमें ऐड करके ये दवा बना करके रख लें। ख़ास तौर पे वो लोग जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं वो रोज़ाना 1 टीस्पून इसे खा लें, चाय कॉफ़ी या ग्रीन टी पी लें। इम्यूनिटी इतनी बेहतर होगी कि वो तमाम ये पीने के बाद अगर वो बर्फ़ में भी निकल जाए तो उन्हें तकलीफ कोई नहीं। आगा साहब आप जानते हैं जब आपका सेगमेंट आता है तो कितने गौर से खवातीन देखती हैं ना, गौर से मदिया, ऐसी बात है ना? हाँ। अच्छा अब इनमें से कौन बताएगा कि ये 3 जो जड़ी बूटियां या जो भी इन्होंने नाम लिए वो क्या थे? माइक दीजिए, आपको याद है? वाह यार बड़ा याद रखा है आपने। क्या थी ये 3? ज़ाफ़रान है, सोंठ है, शहद है। नहीं जो आखिरी 3 ज़ाफ़रान, सोंठ, और आखिरी में ज़ाफ़रान नहीं है, आखिरी में ज़ाफ़रान सोंठ है, हाँ सोंठ है, शहद है, और आगा साहब रिपीट कीजिए, लाइए भाई अलफता का गिफ्ट लाइए यहाँ। दालचीनी का पाउडर, दालचीनी, सौंठ और हल्दी का पाउडर है ना जी। तो फिर भी आपका अगर एक मिस हो गया तो कोई बात नहीं, इनके लिए तालियां बजाइए अल्फता की तरफ से आपके लिए। मदिया अगला सवाल कीजिए। अच्छा जी अगला सवाल बहुत आसान है, वो ये कि नाजिया ने आज ड्रिंक क्या बनाई है? नाजिया ने आज ड्रिंक क्या बनाई है, कौन बताएगा? और उसका नाम मदिया ने क्या रखा था? वो नाम बताएं। नाजिया ने जो ड्रिंक बनाई है वो पुदीना और नींबू और नहीं उसका नाम क्या था? मदिया ने नाम क्या रखा? पुदीना ठंडा ठार। पुदीना ठंडा ठार। लाइए जी ये मोहम्मदी एक्सचेंज की तरफ से मोबाइल आपका हुआ। बेटा सारे गिफ्ट्स इधर ले आए। अब अगर हम सवाल करते रहेंगे तो फिर टाइम कितना होगा? मैं चाहता हूँ ये मुश्क का जो बड़ा मुश्क के जोड़े बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे ये हम ये तालियों के साथ भाई शाह सवार की जानिब से ये लीजिए, आप ले लीजिए, ये आप रख लीजिए। लाइए बेटा इधर लाइए जल्दी से। ये मरहबा का और जानान का ये जो प्यारी सी गुड़िया, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये लीजिए, ये पकड़े, इनको दीजिए, कोई बात नहीं, ये पकड़ाइए। और ये जानान का गिफ्ट हैम्पर भी इनको दीजिए। तालियां बजाइए मुन्नी सी बेटी के लिए। ये मरहबा का गिफ्ट हैम्पर आप रखिए। ऐसे पीछे जो हमारे पीछे बच्चियां लाइए जी बेटा। आज हमारा ये जो बॉय है ना, हमारे साथ जो हीरो है वो जरा स्लो चल रहा है थोड़ा सा। नहीं सभी कौन उठेगा पहले, ये कौन पकड़ेगा? ये लो, तालियां नहीं बजेगी इसके लिए। और ये देखा, लो पकड़ा नहीं जा रहा उससे। वापस कर दे भाई, तू इनको दे दे। ये आपास की जानिब से मॉडेस्ट वेयर है आपस का, ये आप रख लीजिए। ये बेटा आप रख लीजिए। लाइए जी लाइए। फोर्टाइल के जानिब से ये गिफ्ट। अरे माँ जी आप भी इतनी खामोश बैठी हुई, ये रखे आप, क्या हुआ है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। आप ठीक है? अच्छा खामोश की बैठी हैं ऐसी। अच्छा ठीक है। आगा साहब। अच्छा आगा साहब मुझे बताएं कि आज जो आपने चीजें बनानी थी वो यही थी कि एक तो आपने बता दिया कि दूध में जाफरान और शहद आपने मिला के देना है वादा कप, और वो हर मर्ज की दवा है। लेकिन अगर शुगर पेशेंट हो तो उनको तो शहद नहीं दे सकते। एक चम्मच शहद बिल्कुल शुगर के पेशेंट्स को दे सकते हैं अगर आपकी या तो एक। मेरी क्यों मांग रहे हैं इजाज़त? आज मैंने शहद का इंतखाब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक एक गुफ्तगू करना चाहूँगा। एक सहाबी तशरीफ़ लाए, उन्होंने फरमाया कि मेरे भाई का पेट ख़राब है, आपने फरमाया उसे शहद पिला दो। वो वापस आए और कहा कि उसका पेट लगता है ज़्यादा ख़राब हो गया, उससे पेचिश हो गई है, आपने फरमाया शहद पिला दो।
तीसरी बार जब वो तशरीफ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है, मेरे रब का फरमान झूठा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। मोहम्मदी एक्सचेंज की जानिब से ये रख लीजिए और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए समा का रमजान। बनो समा की आवाज़ में हम आपको कहते हैं खुश आमदेद। आज भी हमारे साथ 2 बच्चे होंगे, लेकिन आज के दिन अहम बात यह है कि जैसे कि आपने शुरू में देखा कि हमारे पास 10 कंटेस्टेंट जो आए थे, उनमें से 5 कंटेस्टेंट जो थे वो अपने घरों को वापस चले गए और 5 कंटेस्टेंट इस मुकाबले में रह गए। और अब भी ऐसा है कि अब जो 10 कंटेस्टेंट हैं उनमें से फिर आज 5 कंटेस्टेंट जो हैं वो अपने घरों को चले जाएंगे, इस कंपटीशन का पार्ट नहीं रहेंगे। और जो 5 कंटेस्टेंट मज़ीद रह जाएंगे इस कंपटीशन में, उनके आज हम आपको नाम भी रिवील करेंगे। और उसके साथ साथ हमारे साथ हैं यहाँ मौजूद हमेशा की तरह फसी भाई और सभी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज जैसे बड़ा टफ डे है क्योंकि जिस दिन बच्चों ने जाना होता है ना उस दिन थोड़ा सा हो रहा होता है क्योंकि बच्चों की इतनी उम्मीदें होती ना, हर नात ख़्वानी बहुत प्यारा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, जो थोड़े से कम अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, जिनमें थोड़ी सी गलती होती हैं, वो कॉम्पिटिशन से निकल जाते हैं। इनका यहाँ तक भी आना एक एजाज़ की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने इलाकों से मुंतखब होकर यहाँ तक भी आ गए तो ये बहुत एजाज़ है और यही इनकी फतह है। अच्छा, आप बताएं जी मारूफ कि क्या पहले हम अनाउंस कर दें कि कौन इस कंपटीशन का पार्ट है कौन नहीं, या फिर हम सीधा अपने पहले कंटेस्टेंट की तरफ जाएं? पहले कंटेस्टेंट को सुन लेते क्योंकि फैसलाबाद से हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं, मोहम्मद अफजल नाम है उनका, तो पहले उनसे सुन लेते हैं कलाम, उसके बाद। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या जो तो करम है शहे बतहा तेरा वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जो दो करम मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला
डाल तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्या ही ज़बरदस्त आवाज़ है, क्या ज़बरदस्त कलाम है। और फिर ये तो हमारे स्पेशल वाले भाई हैं और ये बहुत मेहनत करते हैं और बहुत काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच यार। आप ये बताइए कि कब से शौक है आपको ये पढ़ने का? जी सर, मैं बचपन से नात पाक पढ़ रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी 16 साल सर्विस हो गई है, तो 2 साल से मैं अभी प्रॉपर नात की तरबियत ली है और सरकार का जिक्र खैर है। और माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो आपको मेरे भाई, आप सरकार का जिक्र खैर करें। आपकी ड्यूटी कहाँ पे होती है ये बताइए, किस इलाके में ड्यूटी करते हैं आप? जी फैसलाबाद ड्यूटी। अच्छा, फैसलाबाद की कौन से इलाके में, वो ये पूछना चाह रहे थे मैडम साहब? टावर 2 सेक्टर। अच्छा, मैं तो ये सोच रही वर्दी में ही आ गए और आपके डिपार्टमेंट वाले तो बड़ा लोग इस वक्त खुश होंगे क्योंकि एक तरीके से आप उनकी तर्जुमानी भी कर रहे हैं और वो सारे अपने अपने घरों में आपको देख रहे होंगे, वो जो कि ड्यूटी पे होंगे वो मोबाइल पे और जो घर पे होंगे वो टीवी पे। जी मैं आपसे कह रही डिपार्टमेंट वाले बड़े खुश हैं, आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर फैसलाबाद आके कोई सिग्नल तोड़, हाँ बोले 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 जी बोले। जी हर जो भी कोई भी सरकारी एहलकार है वो अपने अपने ना डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सही है। अच्छा, फैसलाबाद आके अगर हमने से कभी सिग्नल तोड़ दिया तो क्या करेंगे आप? कौन, आप तोड़ेंगे? हाँ, अगर बात है लीगली जो कार्रवाई बनती है वही होगी। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात भाई। हालांकि ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अभी ब्रेक नहीं ना ही लें, फिर हम नात सुनते हैं। अभी हम नात, वक्त है इतना। जी असद लाहौर से हैं अमीर अली जी, पेश करेंगे हुजूर की बारगाह में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है कीदा ये अपना बसिद को यकीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले बज़ में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी रात मंजर पे कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन
सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई मैं इस पर जरा प्यार कर लूं, इतना प्यारा ये बच्चा और इसने इतना प्यारा पढ़ा, मुझे लगता है बुजुर्ग जी। यहाँ पे हम कमेंट्स तो लेंगे फसी भाई और सभी भाई से बिल्कुल, लेकिन वो लुत्फ जो हम नात का ले रहे हैं माशाल्लाह दोनों ने, आप दोनों ने बहुत पढ़ा। अच्छा, लोगों से गुजारिश है कि इनको वोट कीजिए, इनके नंबर्स नीचे स्क्रीन पे चलेंगे, आप वोट कीजिए और हमें ये भी फीडबैक दीजिए किसने कैसा पढ़ा, क्योंकि कल भी जिन्होंने पढ़ा हमें बहुत जबरदस्त का फीडबैक आया। तो जनाब आगे बढ़ेंगे, लेकिन कमेंट्स लेने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान का समा। बिल्कुल। जी जनाब, वेलकम बैक। आप अपना फेवरेट सेगमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, बनो समा की आवाज़, और एक ख़ास पैगाम है आप लोगों के लिए, वो ये है कि मरहबा शरबत गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार। तो ये पॉइंटर्स भी बहुत ज़रूरी हैं जनाब। और हमारी बाइक्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो बाइक्स हैं, ये जो कंटेस्टेंट्स विन करते जाएंगे इंशाल्लाह उनको हम ये बाइक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें कमेंट्स लेने, मदिया ऐसा ही है? बिल्कुल जी, पर कमेंट से पहले हम जरा जान लेते हैं कि वो कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि बनो समा की आवाज़ का पार्ट नहीं है। तो पहले ये पैकेज हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। बड़ा मुश्किल नहीं होता उनको बता देना कि आप निकल गए इस सेगमेंट से। हाँ, तो इसलिए हम वो बताएंगे कि वो ऐसे कौन से पांच कंटेस्टेंट हैं जो कि बनो समा की आवाज़ का हिस्सा बनेंगे, इसलिए तो जरा देखिए। बनो समा की आवाज में अब तक आपने सुनी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से शामिल होने वाली 10 खूबसूरत आवाजें। जजेस के स्कोर्स और वोटिंग के मुताबिक जो 5 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ अगले राउंड में शामिल होंगे उनके नाम हैं ये: अली रजा फैसलाबाद से, इरसा मसूद इस्लामाबाद से, मोहम्मद तंजील कराची से, चल दिए महक बतूल लाहौर से, तुझसा कोई और नौरेज महमूद लाहौर से हम इन 5 खुशनसीब कंटेस्टेंट्स को अगले राउंड में शामिल होने के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, तो ये हमारे पास रहेंगे। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि इन्होंने इतना खूबसूरत पढ़ा है, तो पहले हम ऐसा तो नहीं कि इनको ये वो तो नहीं जो, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ सिर्फ वो दिखाएंगे जो कि इस कंपटीशन का पार्ट बन रहे हैं। और बाकियों के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे हैं अगले साल। एक मुकाबला है, हमारे जजेस भी यहाँ बैठे हैं और वोटिंग भी है। तो फसी भाई और सभी भाई, प्लीज फसी भाई आप बताइए आज के दोनों कंटेस्टेंट्स ने कैसा पढ़ा? अमीर अली ने अपनी उम्र से ज़्यादा अच्छा पढ़ा, जो उनकी उम्र है 13 साल या 14 साल जो भी है। जी 13 साल। लेकिन कौनैन जो लफ्ज़ है उन्होंने कौनैन पढ़ा, उसको अगर तलफ़ुज़ की तरफ अपनी तवज्जो दें तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा है। और मैं समझता हूँ कि अपनी उम्र से ज़्यादा इन्होंने अच्छा पढ़ने की कोशिश की और पढ़ के दिखाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, फिर मारूक आपसे भी सवाल है कि जब ये आके बताते हैं कि मैं ये पढ़ेंगे तो आप लोग नहीं सुनते, क्योंकि शायद आप लोग अगर सुने तो ये लफ्ज़ दुरुस्त करा लें आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल हमने सुना था और अमीर को मैंने कहा भी था, हम दोनों ने कहा था कि कौनैन आप जो बोल रहे हैं ना उस पर, अब वो कुछ होते प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है जिसकी वजह से फौरी तौर पर वो नहीं कर पाते। और अब मोहम्मद अफजल साहब या अफजाल साहब जो अभी उन्होंने जो पढ़ा, उनकी तवज्जो ज़्यादातर राग की तरफ थी, मुर्कियों की तरफ थी। आला हज़रत का कलाम बहुत अच्छा कलाम था
بس انہوں نے نواز شریف پڑھ دیا. اگر وہ صرف آواز جب انترا لگایا, انترا جب انہوں نے پڑھایا تو لگتا تھا کہ آواز بہت اچھی ہے, پر اچھی تھی آواز ان کی. انہوں نے مرکیاں اور جو بھی تھا راگداری والا چکر تھا اس کے اندر انہوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی سبھی بھائی مسکرا رہے ہیں ذرا, مدین کی مسکرانے کی پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. ہاں سبھی سے بتائیں ذرا. ہمارے دونوں ثنا خانوں نے ماشاءاللہ آج بہت اچھا پڑھا. بس چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے اگر کوئی رہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. افضل صاحب نے جو پڑھا وہ دھن کا ایک والہانہ رنگ ایسا تھا جو بہت تیز تھا, تیز چل رہا تھا, بہت زیادہ چلت سے بھی زیادہ فاسٹ تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر لفظ پر اگر آپ قائم نہ رہ سکیں اور لفظ کا تاثر بڑھتے ہوئے نہیں جا رہے اور دوڑتے چلے جا رہے ہیں تو نعت کی تاثیر کم ہو جاتی ہے. افضل صاحب آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا ہم حیران تھے کہ آپ انترا کہاں لیں گے, لیکن ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی, اچھا سینہ دیا. آپ محنت کریں گے تو اور زیادہ آگے جائیں گے. ان باتوں کا خیال رکھیے کہ چاہے آپ تیز پڑھ رہے ہوں یا دھن کا اختیار سلو ہو آپ کا, آپ لفظ کو بھرنے سے غافل نہ رہیں کیونکہ اس سے تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. دوسرے ہمارے امیر علی صاحب ہیں. امیر علی صاحب نے مجھے خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا. بیٹا آپ نے فصیح بھائی نے آپ کی عمر کا ذکر کیا. یقیناً اتنے مضبوط ثنا خاں کے بعد آپ کا پڑھنا, لیکن اپنی تاثیر کے ساتھ ایک ایک نوٹ آپ نے جس قدر خود سے لیا ہے, ایک ایک مرخی کو جس قدر سجا کر پڑھا ہے, اور پھر جتنے اعتماد سے ٹھہر کے کیفیت بناتے ہوئے اس میں آپ کی ایک آدھ غلطی بیٹا اس سب پر جو ہے نا وہ اثر انداز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی دونوں کنٹیسٹنٹس آج کے, جی سر کچھ کہنا چاہتے ہیں فصیح بھائی؟ میں یہ کہتا کہ اگر یہاں ہم کہیں گے نا جو غلطی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی, کاؤنٹ ہوگی. کونین پڑھنا ہے, نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو ان کو اپنے انشاءاللہ جہاں اپنے ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال دونوں کو بہت مبارکباد دینا چاہیے. ہمارا بریک کا وقت ہے. جی اسد, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بھی یہی بات جو ہے نا جیسے بزم کونین انہوں نے پڑھا, یہی اللہ کا شکر ہے. لوگ پنجاب سے آتے ہیں نا پڑھنے والے, آپ کتنا ہی چلیں جتنے بھی جہاں سے بھی ثنا خان آئے اپنے تلفظ کا خاص خیال رکھیے کیونکہ آپ پڑھ اردو میں رہے ہیں تو اردو کے تلفظ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یہاں پر وقت ہو گیا اجازت دینے کا. ختم ہوتا ہے یہاں پہ اور ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ کل آئیں گے اور ہمیں کامنٹس دیجیے گا آپ کے جو فیس بک اور دوسری دیگر جو سوشل میڈیا کی سما ٹی وی کے حوالے سے ان پہ آپ کے کامنٹس ہم ضرور پڑھتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ شاد ریا باد ریا. اللہ حافظ.